अलैकुम वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। फिर भी को चल अब बता, जल्दी से शुरू हो जा। असद लोगों जैसे शहरियार के घर से काफिला उठाते आज के घर पर डेरे हुए। असद ने हसन को पानी एक ही सांस में ख़त्म कर दे देख तेजी से पूछा, बस मेरा कमाल देखो। हसन को अचानक से याद आया था जब उसने शहरियार को डराया। वैसे बता तो सही, अली अयान लोगों ने इसरार किया तो हसन ने अपनी जगह से उठते इन लोगों के साथ चिपकते बैठा और इतने अब्रू चुका कर देखा। मैंने भरपूर एक्टिंग करते सिर्फ इतना कहा, बेचारी आशी को मैं ऐसे नहीं देख सकता। मैं निकाह करूंगा आशी से। क्या? सबकी जुबान से तेजी से फिसला। बस इतना कहा और शहरियार को लगा था जैसे इसको बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। हसन मुस्कुराहट से भरे अंदाज में बोला। तभी सबके हैरानगी से एक साथ कह के गूंजे, एक माँ बाप, माशाल्लाह से अल्लाह ने चांद जैसा बेटा दिया है। हमीदा बेगम बच्चे की नज़र उतारते ईमान की गोद में वापस से डाल गई। मादा से मुझे लगता है बीबी तुम पर कम, ईमान पर ज़्यादा गया है। नूर बुरहान की बहन इमाद को हल्के से मुस्कुराते अपने बेटे को देखते शरारत से बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने नूरापी। आयत ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। तुम सब लड़कियों का यही मसला होता है। जैसे बच्चा दुनिया में आया सबसे पहले यही ऐलान करना है बच्चा माँ पर गया है। जैसे बाप का तो कोई रंग रूप ही नहीं आ सकता। अदयान, नूर का शौहर जो अमाद के साथ दूसरी तरफ बैठा हुआ था, अपनी बीवी को और आयत को जवाब देते इनकी हंसी गायब कर गया। ईमान की जैसे ही डिलीवरी हुई, अकरम और शबाना ईमान को अपनी बेटी की हैसियत से अस्पताल से सीधे अपने खान हाउस ले आए थे। ईमान तकरीबन एक हफ्ते तक अस्पताल में रही थी, इसीलिए भी अस्मा, हमीदा बेगम लोग सब आयत के घर में ईमान को मिलने आए बैठे थे, जबकि बाकी इनका पूरा ग्रुप लाहौर से सीधा साहिवाल आते सीधे अस्पताल पहुंचे थे। इन लोगों ने कल लाहौर वापस जाना था, चूँकि एक हफ्ते से ऊपर हो गया था इन सबको लाहौर से आए हुए। वो सब भी अपनी ही बातों में लगे हुए थे। अदियान की बातें सुनते तो कभी नूर की नोकझोंक देख इंजॉय करते। बड़ी अम्मी, आपको क्या लगता है हमने झूठ कहा है? नूर अपने शोहर को तीखी सी निगाह में घूरते बड़ी अम्मी का मुखातिब कर गई। बेटा, बच्चा माँ बाप दोनों पर ही जाता है, आखिर ये दोनों का अक्स बने इस दुनिया में आता है, देखा फिर। अदियान बड़ी अम्मी का जवाब सुन तेजी से आया और नूर को चेहरा दिख गया जो इसके ऐसे मुस्कुराने पर तकरीबन उतर चुका था। सच मुझे याद आया। अदियान आयत को बेबी के साथ लगे देख माद की तरफ मतवज्जो हुआ था। वैसे बुरहान ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अस्पताल से मिलकर तुझे आराम से वापस चला गया। ऐसे क्यों किया तेरे जिगरी दोस्त ने? ये कोई बात हुई? बंदा आया था, हम सबका दीदार भी करा जाता। अदियान ने बोलते अमाद के साथ ही हमीदा बेगम के लोगों की तरफ देखा, जबकि अचानक से बुरहान का नाम सुन आयत का मुस्कुराता चेहरा बुझा। ईमान ने गौर से आयत को देखा था, जिसका चेहरा जाने क्या कुछ हयां करने को नजर आया था। अदियान भाई इसको काम ले बैठा है। वो अचानक से रात के बहर आया था अस्पताल में और बच्चे को देखते मुबारकबाद देते साथ में चाचू होने की गूंज दोहराते वापस चला गया। मैंने कहा भी था तो अब तू अभी आया है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है? लेकिन वो कहता किसी काम के सिलसिले में आया था। इसको अचानक से खबर मिली तो वह भागा भागा चला आया था, कहीं मुझे बुरा ना लग जाए। माद ने तफसील से सबको आगाह किया था। हैरत है इतना भी काम में मसरूफ होना। अस्मा बेगम अमाद की बात सुन थोड़ा गुस्से से बोली, चूँकि वो और हमीदा बेगम लोग बुरहान की इस हरकत से काफ़ी नाराज़ हुई थी और वो नाराज़गी अभी तक कायम थी। आंटी फिक्र नहीं करे, अगले 2 माह तक वो काम से फारिग हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह यही आने वाला है। आखिर बुरहान की जिगरे जान तो यहाँ है। वैसे भी आयत के बिना जाने वो कैसे रह रहा है, मैं तो ये सोच कर ही हैरान और परेशान हो जाता हूँ। अमाद ने सबको खफा होने से जैसे बचाने की एक छोटी सी कोशिश की थी। वैसे अमाद पार्टी कब रख रहे हो? बच्चे का नाम क्या सोचा है और कब हमें बताना है? अयान माहौल को गर्म होते देख मौजू दूसरी तरफ मोड़ गया। 2 माह बाद इंशाल्लाह शानदार पार्टी दूंगा और मैं चाहता हूँ बुरहान बच्चे का नाम खुद रखे। अमाद ने साफ साफ बताया था। अच्छा तो ऐसे बोलना, अपने दोस्त का इंतजार किया जाने वाला है, वो आएगा तो ही पार्टी अपने बच्चे का नाम रखूंगा। अदियान अच्छे से अमाद की बात समझा था। ऐसे माशाल्लाह से इस बार बुरहान ने अपना दिल काफ़ी बड़ा किया है जो अपनी बीवी को यहाँ हमारे लिए छोड़ गया है। आयत तो हमारे साथ अब लाहौर कब जाएगी? अभी अदियान ने अपनी बात खत्म की थी क्या सब तेजी से बोलते आयत को पूछ गया। अभी तो फिलहाल मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, ईमान के पास यहाँ मेरा रहना ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगले महीने चक्कर ज़रूर लगाऊंगी यूनी का। हूर के पास ठहरने का इरादा है। आयत ने बहुत आराम से असद को बताते अपने सभी दोस्तों का प्रोग्राम बताया। 1 माह बाद लाहौर। यार ये हसन तो परेशान होकर ही नहीं रहा, फ़ायदा क्या हुआ इतना कुछ करने का? अली हसन का मैसेज देखते खुद से जर के साथ बैठा, जबकि फ़ोन गुस्से से स्मार्ट की तरफ फेंका जो वो तेज़ी से कैच कर गया। मेरे ख्याल में तुम लोगों को इसको नहीं बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड को तंग करना चाहिए था, फिर देखना था कैसे ये दोनों तुम्हारी मुट्ठी में आते हैं। आजम जो स्मार्ट के साथ ही बड़ा अजबान हुआ था। स्मार्ट को फिर से हसन को मैसेज करते जर लोगों को गोया हुआ। मेरे ख्याल से ये अभी
यही करना चाहिए। अली ने फौरन से हामी भरी, जबकि अगले ही पल स्मार्ट ने फ़ोन खींचते इसको घुरी से नवाजा। जो भी करो ध्यान से करो, निमी डर भी सकती है और डर में वो ऐसा कुछ ना कर दे जो इसको नहीं करना चाहिए। जरा अली को अपने सेल से ग्रुप में निमी का नंबर निकाल दूसरे फ़ोन पर टाइप करते देख संजीदगी से बोला, बेफिक्र है मेरे भाई, सब कुछ बहुत ध्यान से करूँगा। अली निमी का नंबर सेव करते देख सेल में उठाता था। आज को कहीं देखा है? जर जो अभी वैसे ही बैठा हुआ था, अनार एकदम से वहां से सब पर नाजिल हुई थी। अली आराम से आगे बढ़ा था। कुछ देर पहले आयत आशी लोगों के साथ प्रोफेसर शकील के पास गई थी। स्मार्ट जो अली के पीछे जाने के लिए अपनी जगह से उठाता तेजी से बताते अली के पीछे भागा। कैसी हैं आप? अनार जो वापस जाने लगी थी, आजम के अचानक से पूछने पर मुड़ते खा जाने वाली नजरों से घूरा था। नज़र ख़राब है तुम्हारी? अनार जो हर वक्त फॉर्म में तैयारी रहती थी, चेहरे पर ज़बरदस्त मुस्कुराहट सज जाते बोली। इससे पहले आजम कोई जवाब देता, जर जो पास ही बैठा हुआ था टेबल से नीचे से आजम की टांग पर जोर से अपना पाँव मारते इसकी चीख निकाल गया। नार ने एक नज़र जर को देखा था, जो आजम को देखते अपनी जगह से उठा था। वो आराम से इन दोनों को वैसे ही छोड़ते आगे बढ़े। थोड़ी देर पहले तुम आ जाती तो तुम्हारी बात जान से करवाती। और जो सीढ़ियों से नीचे आई थी, सामने ही जर के साथ आयत को घर में दाखिल होते थे खुशी से कह गई, फरहान की कॉल आई थी। आयत का मुस्कुराहट पल में मध्यम सी हुई, जबकि अब के बैग रखते हुर से पूछा, हाँ जानती हो, जब मैंने धमकी दी कि भाई अगर आपने कॉल पिक ना की तो मैं सीधी अकेली मीरपुर निकल आऊँगी, तब जाकर उन्होंने मेरा फ़ोन पिक किया। वैसे मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, भाई किसी मीटिंग में मसरूफ़ थे। और जर को पानी पीते देख तफसील से आगाह करते आयत को आगाह कर गई। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी बात तो हो गई ना। आयत सरसरी साहब बोलते अपना बैग लेते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? हुरब के जर के साथ बैठी थी। बस अच्छा था, परीक्षा यूनी से बहुत छुट्टियां करती है। जर ने अब के थोड़े गुस्से से जैसे अपना हाल बताया था। वो बहुत नादान है। हूर का चेहरा जर को उतरा चेहरा मुस्कुराया था। सर ऐसे कर भाई, अगर खाना आए तो पकड़ लेना। हूर अपना फ़ोन एक नज़र देख उठते तेजी से जर को बोली, खाना कहाँ से आना है? जर इसको बैग लेते जाते देख तैयार देख हैरानगी से पूछ गया, आज शेफ़ की छुट्टी है तो खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, आने ही वाला होगा। तुम खाना लेकर किचन में रख देना, आज सर्व कर देगी। मुझे अभी ज़रूरी काम है। हूर तेज़ी से बोले जाने के लिए आगे बढ़ी। ओ भाभी साहिबा, एक मिनट, भाई को खाना घर का पसंद ही आता है, वो कभी भी बाहर का खाना नहीं खाएंगे। जर ने घड़ी पर टाइम देखते हूर को बताया, अगर एक दिन वो बाहर का खाना खा लेंगे तो कोई बीमार नहीं होगा। हूर फ़ोन पर आलिया की कॉल पर कॉल आते देख स्पॉट से बोलते भागते घर से निकली। मुझे क्या भाई, खुद ही इसकी क्लास जब लगाएंगे तभी पता चलेगा। जर खुद से बड़बड़ाते सोफे पर बैठा। अयान हया जो अभी अपने ऑफिस से निकली थी, अयान को गाड़ी के साथ लगे खड़े इंतजार करते देख हैरानगी से बड़बड़ाते इसकी तरफ बढ़ी। अयान हया को सामने से आते देख टेक छोड़ते खड़ा हुआ। तुम यहाँ कैसे? हया मसनूई हैरानगी से सजाए आते ही दरियाफ्त कर गई। क्यों, मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ सकता? अयान का हया कैसे पूछना अच्छा नहीं लगा था। आ सकते हो, मैंने ऐसे ही पूछा। हया समझ गई थी कि इसको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तेजी से जवाब पास किया। चलो कहीं कॉफ़ी पीने चलते हैं। अयान हाथ में पकड़े ग्लासेस वापस से आंखों पर लगा गया। ठीक है। हया जो पहले तो इनकार करने लगी थी, फिर ये सोचते कि कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। क्या हमेशा ही तुम ऐसे करती हो? जाने की हामी भरते गाड़ी का डोर खोले अयान के साथ बैठी। आजकल तुम्हारे पास काम की वजह से टाइम नहीं होता, इसीलिए हमारे दरमियान कोई बात नहीं हो पाती। तुम बताओ काम के अलावा क्या चल रहा है? अयान कॉफ़ी का एक सिप पीते हया को पूछ गया। हया जो कॉफ़ी का मग को किनारों से छूते सरसी से अयान को देख गई थी। उसके सवाल को सुन थोड़ी सी परेशान होती शाने चुका गई। मैंने और क्या करना है, काम ही इतना है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। हया हल्के फुल्के से अंदाज में बोलती। हल्की सी मुस्कुराहट भी चेहरे पर फैला गई। अयान ने गौर से इसको देखा था। हया तुम्हारा कोई और दोस्त भी है? मेरा मतलब कोई ऐसा खास दोस्त जिसको मैं जानता होना हूँ। अयान इसको चौंकते देख अच्छे से मतलब समझा था। मेरे ख्याल में तुम मेरे सभी दोस्तों को जानते हो, और चंद ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में मैं बता नहीं सकती। आई होप तुम समझ सकते हो। हया को अयान का ऐसे अचानक से इसके दोस्तों के बारे में पूछना अजीब लगा था, फिर भी तफसील से जवाब देते मुकाबिल को जैसे शक में डाला। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसका तुम बता नहीं सकती? अयान के दिल में जो उठा सवाल फौरन से जुबान पर आते आया हुआ। मैंने किसी एक दोस्त का नहीं कहा था, कुछ चंद आर्मी के ऐसे दोस्त हैं जिनका किसी को नहीं बताती। हया को अयान का ऐसे तफसील से पूछना शक में डाल गया था। ओह आई सी। अयान समझ गया था कि शायद वो आर्मी की बातें नहीं बता सकती, इसीलिए तेजी से चेहरा नॉर्मल करते मुस्कुराहट फैलाई। वैसे आज अचानक तुम मेरे दोस्तों के बारे में जानने का ख्याल कैसे आया? हया भी कहाँ इतनी जल्दी बात को ख़त्म कर देने वाली थी। वो शक्की नज़र से अयान का चेहरा गौर से देख गई। वो एक्चुअली 1 सेकेंड। हया फ़ोन पर अरहम की कॉल आते देख तेज़ी से कॉफ़ी का मग रखते फ़ोन की तरफ लपकी। अरहम
یہ کون ہو سکتا ہے؟ ایان جو حیا کے بالکل سامنے والی چہر پر براجمان ہوا تھا، ٹیبل پر فون کی اسکرین پر نام دیکھ دل میں بڑبڑ آیا۔ ہیلو، حیا نے جلدی سے کال پک کی تھی، جبکہ ساتھ ہی چیئر سے اٹھتے کھڑی ہوئی۔ کہاں ہو تم؟ حیا تھوڑے وقفے کے بعد اگلا سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، حیا نے اتنا بولتے اب کیا ایان کو دیکھا تھا جو مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا۔ سوری ایان، مجھے ابھی جانا ہوگا، بہت ضروری کام ہے۔ حیا فون کے اسپیکر پر ہاتھ رکھتے معذرت کرتی تھی، جسے بیگ اٹھاتے ایان کی سنے بنا بھاگی۔ ایان جو کھڑا ہو چکا تھا، اس کو کافی شاپ سے جاتے دیکھ واپس اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ ابھی تو میں گھر پہنچ چکی ہوں، مگر فکر نہیں کرو، ارحم کے پاس حیا پہنچ چکی ہے۔ ایسے کرو تو میں حیا کو کال کر لو۔ حور جو گھر آ چکی تھی، کچن میں داخل ہوتے سیدھی فریج سے پانی کی بوتل نکالتے کے لیے آگے بڑھی، جبکہ ساتھ ہی کان پر فون لگایا، عالیہ کو بتایا چلو پھر بات ہوتی ہے۔ حور کھانے کے ڈبے ویسے ہی بند پڑے دیکھ حیران ہوتی فون پاکٹ میں ڈال گئی۔ کیا کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا؟ حور ڈبہ ویسے ہی رکھتے پانی کی بوتل لیتے کچن سے باہر نکلی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ ابھی حور نے بوتل منہ سے لگاتے پانی کا ایک گھونٹ پیا تھا کہ سامنے اسٹڈی روم میں سرحان کو نکلتے دیکھ بوتل کا ڈھکن بند کرتے سرحان کو مخاطب کرتے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کھایا تھا؟ سرحان آرام سے بولتے سیڑھیوں کی طرف گیا، مگر وہ کھانا تو ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ اور اس کے ایسے جاتے جاتے جواب دینے پر تھوڑے سے غصے سے بولی، مس حور، اگر کبھی آپ کو اپنے کام سے فرصت ملے تو اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کا بھی جائزہ لے لیں۔ سرحان واپس سے اس کی طرف پلٹا تھا اور سامنے آتے تیکھے انداز میں کہا، میں اکثر کھانا گھر کا ہی کھاتا ہوں، اگر تم کھانا نہیں بنا سکتی تو مہربانی باہر سے منگوا کر بھی مت رکھا کریں۔ تم نے نہیں کھایا تو کیا تمہاری ہڑتال ہے؟ باقی سبھی بھوکے بیٹھ گئے ہیں۔ حور کا پارا بھی جیسے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ کوئی ہڑتال پر نہیں ہے، جہاں پر آیت ہو وہاں کوئی بھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ سرحان دو ٹوک اپنی سپاٹ ٹون میں بولتے سیڑھیوں کو لمبے لمبے ڈھک بھرتے عبور کر گیا۔ ارے! اور اس کی سختی بھرے انداز میں منہ کھولے جاتے ہوئے دیکھنا شروع ہوئی۔ میں کہا تھا بھائی برداشت نہیں کریں گے، لیکن تمہیں تو بھائی سے زیادہ کام ضروری لگا۔ زر جو لاؤنج میں موجود تھا سرحان اور حور کی سبھی باتیں سن حور کو وہیں مخاطب کر گیا۔ اس اکڑو کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک دن گھر کا کھانا نہ کھاتا تو کیا ہو جاتا، اور تم نے کیوں نہیں کھایا؟ اور تبے لہجے میں زر کے ساتھ ہی ڈس سے صوفے پر گرتے بیٹھی، ساتھ ہی بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ غصہ اتنا آیا تھا کہ ابھی سرحان کی رگیں تن چکی تھی۔ بھائی کو عادت ہے، اسی لیے کہا تھا کہ کھانا بناؤ، لیکن تم چلی گئی۔ زر بسکٹ کا پیکٹ حور کے سامنے کرتے کھاتے کھاتے کہہ گیا، مجھے نہیں کھانا۔ حور نے غصے سے انکار کیا تھا، ویسے آیت کھانا تو بہت لاجواب بناتی ہے، ماشاءاللہ سے میں نے اور بھائی نے بہت مزے سے کھانا کھایا۔ زر اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے آیت کے کھانے کی تعریف کر گیا۔ مجھے تھوڑی پتا تھا کہ تمہارے بھائی کو گھر کی لازمی کھانا ہے۔ حور کا بارہ جیسے کسی پل ٹھنڈا ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ کیا بات ہے میڈم، ماشاءاللہ سے کتنی دیر ہو گئی آپ کی شادی کو؟ آیت تو بھائی کے بارے میں سب کچھ اچھے سے جانتی ہے، اس نے بھائی کے لیے خود سے کھانا تیار کیا۔ بھائی تم پر غصہ صرف اس بات پر ہے کہ تمہاری جگہ پر آیت کو یہاں کام کرنا پڑا۔ اگر آیت کھانا نہ بناتی تو شاید بھائی مجبوری میں آج باہر کا کھانا کھا لیتے، لیکن آیت جانتی تھی بھائی باہر کا کھانا نہیں کھاتے، اس لیے اس نے بھائی کے لیے آنے سے پہلے فٹ سے کھانا تیار کر کے ٹیبل پر لگایا۔ ویسے یہ تمہارا فرض تھا، ذرا تفصیل سے بتاتے، ساتھی جیسے اس کو احساس دلا گیا۔ چلو کوئی نہیں۔ حور آرام سے اٹھی تھی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا تمہیں؟ حور جو سیدھے آیت کے روم میں داخل ہوتے بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹی تھی۔ آیت پاس آتے بیڈ پر سر کو اٹھاتے اس کو دیکھا۔ تم نے اس اکڑو کے لیے کھانا کیوں بنایا؟ وہ جتنی تیزی سے بیڈ پر گری تھی اتنی ہی تیزی سے اٹھتے آیت کے سامنے بیٹھی۔ تو تمہیں برا لگا؟ آیت کے ڈمپل ہلکے سے گہرے ہوئے۔ اس نے مجھے باتیں سنائی، حور نے منہ بنایا تھا۔ حور میری جان، کتنی بار کہا ہے کھانا بنانا سیکھ لو۔ سرحان ایسا ہی جب غصہ نہیں کرتا تو بالکل نہیں کرتا، اور جب چھوٹی سی بات پر آ جائے تو کنٹرول بھی نہیں کر پاتا۔ وہ ایسا ہی ہے، اور تم نے ابھی تک اس کو بتایا نہیں کہ تم سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ آیت نے سنجیدگی سے اگلا سوال پوچھا۔ کوشش کر رہی ہوں کہ بتا دوں، پھر سوچتی ہوں ایک بات بتاؤں گی کہ وہ کئی نئے سوال پوچھے گا، اسی لیے خاموش ہو جاتی ہوں۔ سوچ رہی ہوں ایسے ہی اپنے دل کی بات اس اکڑو پاگل کو بتا دیتی ہوں۔ حور کا غصہ جیسے غائب ہوا تھا، وہ شرمانے والے انداز میں بولتے آیت سے رائے مانگ گئی۔ بہت اچھا سوچ رہی ہو، ایسے کرو کل کا دن پورا سرحان کے نام کر ڈالو، اس کے لیے کچھ خاص کرو، کھانا خود اپنے ہاتھوں سے بناؤ، اس کے لیے اچھے سے تیار ہونا، پھر دونوں اپنی شام کو خوبصورت یادگار بنانا۔ یہ میرے بس کی بات نہیں، مجھ سے کچھ بھی اچھے سے نہیں ہوگا۔ حور نے میں اسی سے منہ لٹکایا تھا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر تم اپنا ارادہ پکا کر لو تو کچھ بھی کر سکتی ہو۔ آیت کو حور کا ایسے ہار ماننا اچھا نہیں لگا تھا۔ پہلے تم بتاؤ، یہ بتاؤ اس کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ حور جو بیڈ پر اچھے سے سیٹ ہوتے بیٹھی تھی تو آیت خوشی سے حور کو بتانا شروع ہوئی۔ ساہیوال، آمنہ تو اپنا منہ بند رکھ، زیادہ ہوشیاری مت بن۔
سارا تو بتا دے، مجھے میری مدد کرنی ہے یا پھر ایسے ہی سب کچھ برباد کرتے روم میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ آشی جو پوری ویڈیو کال میں آمنہ نمی سارا کے ساتھ لگی ہوئی تھی پورے غصے سے بھڑکتے اب کہ آمنہ کو صاف کیا۔ ارے میری پیاری بھابھی، اتنا غصہ مت کرو، کچن ہی ہے، کوئی پہاڑ نہیں جو تم ایسے اتنا چیخ رہی ہو۔ آرام سے پیار سے کھانا بناؤ، انشاءاللہ تم اچھا ہی کھانا بناؤ گی۔ سارا آمنہ کو خاموش رہنے کا بولتے آرام سے آشی کو سمجھانا شروع ہوئی۔ ماما کو کباب زیادہ مرچی والے بالکل بھی پسند نہیں، اور نہ ہی زیادہ نمک ہو، بلکہ نمک تو ڈالنا بھی نہیں ہے۔ ماما کا بلڈ پریشر کی مریض ہیں، یاد رکھنا۔ سارا نے بہت سنجیدگی سے آشی کو اچھے سے سمجھایا۔ سمجھ گئی، آگے بتاؤ، آشی نے تیزی سے آگے کا پوچھا تھا۔ میں نے سب کچھ پہلے ہی ڈال لیا تھا، ابھی یہ بتاؤ کباب گول شکل کے بناؤں یا لمبے والے؟ آشی نے تیزی سے پوچھا۔ جو تم آسانی سے بنا سکتی ہو بناؤ۔ سارا نے اس پر فیصلہ چھوڑا۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ آشی جلدی سے آگے کا عمل پوچھ گئی۔ اگر کبھی ہمارے ساتھ کچن کا راستہ دیکھ لیتی ہو تو آج ایسے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آمنہ نے ایک بار پھر درمیان میں گھستے آشی پر طنز مارا۔ آشی نے کھاجا نولے انداز میں گھورا، جبکہ اگلے ہی پل پورے غصے سے فون کاٹا۔ میں خود سے ہی بہت کچھ سیکھ سکتی ہوں۔ آشی نے فون بند رکھتے کام پر دھیان دینا شروع کیا۔ آج تو آنٹی کو خوش کر کے ہی رہوں گی۔ آشی پین چولہے پر رکھتے آگ جلاتے اور ڈالنا شروع ہوئی۔ اس کی تو کوئی مقدار مقرر نہیں ہوتی۔ وہ پین پورا بھرتے خود سے بڑبڑائی۔ آشی بازار میں تو ایسے ہی کباب بناتے ہیں، زیادہ سوچ مت، تیزی سے ہاتھ چلا۔ آشی آئل کی بوتل واپس سے اس کی جگہ پر رکھتے کباب گول کم چکور کی شکل میں زیادہ بناتے تیل کو گرم کرتے کھڑی ہوئی۔ اب اس کو اس میں کیسے پھینکوں؟ آشی تیل کو پوری قوت سے گرم دیکھ ڈرتے گھبرائی۔ آشا زیادہ مت ڈر، ہو جائے گا۔ آشی خود کو حوصلہ اور ہمت باندھتے پین کے اوپر اپنا ہاتھ اونچائی میں کرتے کباب کو پین میں پھینک گئی۔ کیا ہوا؟ آشی کی چیخ تقریباً پورے گھر میں گونجی تھی۔ شہریار جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا آشی کی چیخ سن تیزی سے کچن کی طرف بھاگا۔ آشی پاگل ہو؟ شہریار اس کو اپنا ہاتھ پکڑے روتے دیکھ اسے کی ضبط کرتے اس کا ہاتھ پکڑتے پانی کی طرف گیا۔ کیا ضرورت تھی کچن میں اکیلے گھسنے کی؟ شہریار اس کے رونے میں تیزی دیکھ غصے سے ہی گرا۔ یہاں بیٹھو۔ شہریار اس کی آنکھوں کو دیکھ اب کے نرمی سے بولتے اس کو چیئر پر بٹھاتے ٹاپ لینے گیا۔ بس اتنا ہی کام کر سکتی ہو؟ شہریار کے جاتے ہی شہریار کی ماں نمودار ہوتے آشی کو روتے دیکھ اسپاٹ سی بولی۔ آشی جو بیٹھی ہوئی تھی ایک دم سے اٹھتے کھڑی ہوئی۔ پہلے ہی کہا تھا مت جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں، لیکن نہیں، تم پر تو اچھی بہو ہونے کا بھوت سوار ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم میرے بیٹے کو تو اپنے قابو میں کر سکتی ہو، اس کو تو پٹا سکتی ہو، میرے ساتھ وہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ جتنی مرضی کوشش کر لو تم میرے بیٹے کے قابل اور اس گھر کی بہو نہیں ہو۔ مجبوری میں ولیمہ کرتے سب کے سامنے تمہیں اپنایا، نہیں تو تمہاری ماما۔ آپ نے دیکھا آشی کا ہاتھ جل گیا۔ شہریار جو ایک دم سے کچن میں داخل ہوتے آشی کا ہاتھ پکڑ گیا تھا، اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ وہ بنا جواب دیتے وہاں سے گئی تھی۔ میں خود لگا لوں گی۔ آشی نے پورے غصے سے اپنا ہاتھ شہریار کے ہاتھ سے کھینچا۔ تم صرف مجھ پر اتنا آسان کرو کہ اپنی ماما کو بتاؤ تم کوئی مجھ پر فدا نہیں ہوئے تھے، اور ان کی سب سے بڑی غلط فہمی دور کرو۔ میں نے تمہیں کوئی اپنی مٹھی میں قابو نہیں کیا۔ اب انہوں نے کیسے بتاؤں؟ ان کا بیٹا اتنا بھی سیدھا نہیں کہ کسی کے قابو میں آ جائے۔ آشی اپنے ہاتھ پر زور سے پھونک مارتے نان اسٹاپ بولنا شروع ہوئی۔ کیا کہا؟ شہریار کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے، وہ بہت اچھے سے آشی کی بات تو سن گیا تھا۔ ہاں تو جاؤ بتاؤ آنٹی کو کہ ماما میں کسی کے ہاتھ اتنی آسانی سے نہیں آتا، قابو کرنے کی تو بات رہی ہے۔ آشی آج پہلی بار شہریار کے سامنے اتنا بولی تھی، جبکہ اب کے اس کی ایکٹنگ کرتے اس کو حیران کر گئی۔ جاؤ، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آشی کی آنکھیں جیسے پہلی تھی وہ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ ایک منٹ، یہاں میری طرف دیکھو۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی شہریار نے اس کو بازو سے پکڑتے خود کے احسان میں جھگڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہماری شادی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تم کیسے بول سکتی ہو؟ تم نے مجھے قابو نہیں کیا۔ وہ ایک دم سے گھمگیر انداز میں آیا۔ آشی تو اس کے جھگڑنے پر ہی لرزر چکی تھی، اس کی کینچی جیسی زبان کو جیسے بریک لگی تھی۔ اور زیادہ ماما کی فکر مت کرو۔ اب کے دھیمے سے سرگوشی کرتے مقابل نے اس کے کان کی لو کو اب لبوں سے چھوا تھا۔ آشی کی جیسے جان پر بنی تھی، وہ تیزی سے شہریار کا احسار توڑ نکلی، جبکہ بنا دیر کیے سپیڈ لیے بھاگی۔ شہریار کا چہرہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ لاہور سنو، سرحان جو آفس جانے لگا تھا اچانک سے حور کے ایسے مخاطب کرنے پر چونکتے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھ گیا۔ رات کو جلدی آ جانا۔ حور جس کو سرحان کے یہ لفظ بولنا پہاڑ کو پہاڑ کرنے کی طرح مشکل لگے تھے، آج پیچھے سے آتے بیگ لیے سرحان کے سامنے ہوئی۔ شام کو ایسا بھی اسپیشل کیا ہے؟ سرحان اب کی آیت کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ حور نے آئی برو چکائی۔ کچھ خاص نہیں، ہم نے باہر جانے کا پلان بنایا ہے۔ آج ہلکے پھلکے سے انداز میں بولتے سرحان کو آگاہ کر گئی تو سرحان اوکے کرتے تیزی سے نکلا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ حور سرحان کے جاتے ہی اب کی آیت کے اوپر سے نیچے تک دیکھتے
جو جاب میں تیار بیگ لیے جانے کے لیے تیار نظر آئی۔ میں یوں نہیں جاؤں گی پھر وہاں سے حیا کے ساتھ ارحم اور عالیہ سے ملنے، تمہاری جگہ عرش تمہارا کام میں دیکھ لوں گی۔ تم صرف اپنے شوہر پر توجہ دو، سب کچھ اچھے سے کرنا، خود بھی اچھے سے تیار ہونا۔ شاہ بہت خوش ہونا چاہیے۔ آیت زر کو آتے دیکھ آخر کی بات دبی آواز میں سرگوشی کرتے بولی، ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے یہ سارا جل گیا ہو؟ اور کیک کی شکل دیکھ خود سے بڑبڑائی، کیا ہو ایسے ہی بنتا ہے؟ تمہارے سامنے ہی تو اس نے ایسے بنایا تھا۔ ٹھیک ہے اس کے کیک کی شکل تھوڑی الگ تھی۔ اور فون پر یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے خود سے نفی کرتے خود سے جواب دے گئی، اور ویسے بھی تم حور شاہ ہو، اوپر سے سرحان شاہ کی پری، تو ظاہر سی بات ہے تم کام بھی اپنی طرح لاجواب ہی کرو گی۔ اور خود کے ہاتھوں بنائے گئے پین کیک کو فریج میں رکھتے تفریح جملے بھی ادا کر گئی۔ چلو ایک کام تو مکمل ہوا، اب دوسرا شروع کرتی ہوں۔ اور سبزیوں کو دیکھتے منہ بسورتے کاٹنا شروع ہوئی۔ یہ سب لوگ کون ہیں؟ اور جو بھی کچن سے باہر نکلی تھی کچھ مردوں کو گھر سے نکلتے دیکھ ملازمہ کو آواز لگاتے دریافت کر گئی، باجی یہ پلمبر کے آدمی تھے، کچھ کام کرنے آئے تھے۔ بڑے سائن کے روم کا ملازم میں دھیرے سے بولتے ہور کے ایک نظر نیچے سے اوپر تک دیکھ گئی، جو کام ایک کام والی بائی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہور جس کا سارا دن کچن میں گزر چکا تھا ٹائم کو ایک نظر دیکھ تیزی سے بھاگی۔ یہ کپڑے کس نے رکھے؟ ہور جو روم میں داخل ہوئی تھی بیڈ پر ایک ڈریس پڑا دیکھ حیرانگی سے واپس وارڈروب کی طرف گئی۔ کیا ہور کو ایک ڈھنگ کا ڈریس بھی نہیں ہے؟ اور اپنے کپڑے کو دیکھ منہ بناتے سوچ میں پڑی، جبکہ جلدی سے جینس نکالتے ٹی شرٹ دیکھنا شروع ہوئی۔ ایک منٹ، وہ خود سے بڑبڑائی، جبکہ ساتھ ہی خود کو آئینے میں دیکھ نظر نکالے کپڑے کو دیکھا۔ ہور ان میں ایسا کیا خاص ہے؟ یہ تو کپڑے تم عام گھر میں پہنتی ہو، ہور نے سوچ انداز میں گویا ہوئی۔ ساتھ ہی اگلے ہی پل واپس سے جینس کو کبڑ میں پھینکتے دوسرا کبڑ کھولا۔ چلو چھوٹی امی حمیدہ کی یہ برطانیہ سے بھیجے کپڑے میرے کسی کام تو آنے لگے۔ اور چند لمبے گھوننما ڈریس نکالتے خود کے ساتھ لگاتے دیکھنا شروع ہوئی۔ اب لگ رہا ہے نا تم کچھ خاص کرنے والی ہو۔ اور ریڈ کلر کی ڈریس فائنل کرتے ڈریس ٹیبل پر سامنے کھڑی ہوئی۔ چل ہور، مسٹر سرحان کے زندگی کا عالی شان شام بنانے کے لیے پریوں کی طرح تیار ہو جا۔ اور اپنے براؤن بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے جلدی سے واش روم میں گھسی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ آیت زر کو یونی کے پارکنگ ایریا میں آتے دیکھ تیزی سے تیکھے انداز میں پوچھ گئی، سوری وہ حسن لوگوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ زر معذرت کرتے جلدی سے گاڑی میں بیٹھا، کام ہو گیا تو مجھے بتا دو تاکہ میں ہور کو بتا سکوں۔ آیت زر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے اس کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ دریافت کر گئی، بتا دو ہور کو کام ہو گیا ہے، عالی شان ٹیرس دونوں کا صرف منتظر ہے۔ زر کا چہرہ ہلکے سے مسکرایا تھا، جبکہ آیت کے ڈمپل بھی گہرے ہوئے، ساتھ ہی خوشی سے ہور کو میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ ویسے ابھی ہم کہاں جانے والے ہیں؟ زر جانتا تھا ہور اور سرحان کو اکیلے گھر میں چھوڑنا ہے۔ آیت کو شیشے سے باہر نظریں پھیرتے دیکھ زر نے اگلا حکم مانا، ابھی ہم لوگ حیا کی طرف جائیں گے، پھر وہاں سے حیا کے ساتھ اس کے آفس جاؤں گی، تم علی لوگوں کے ساتھ کہیں باہر چلے جانا، پھر جب میں فارغ ہوں گی تو میں کال کروں گی۔ آیت نے زر کو اچھے سے تفصیل سے بتایا کہ ٹھیک ہو گیا۔ زر نے سرسیسہ دیکھتے جواب پاس کیا، ایسا بھی کیا ہے؟ ہور جو آیت کا میسج پڑھتے ٹیرس پر آئی تھی، ٹیرس کی ڈیکوریشن دیکھ حیرانگی سے ہلکے سے مسکرا گئی۔ یہ سب وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا، اس کا مطلب یہ سب آیت اور زر نے کیا؟ ہور کی خوشی تو جیسے کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ چل ہور کھانا جلدی سے لگا دے۔ ہور ٹیبل گلاب کے پھولوں کی خوشبو سانسوں میں بھرتے نیچے گئی تھی۔ ساہیوال، شاہ میں کچھ نہیں سنوں گا، تو یہاں آئے گا تو ہی نام رکھوں گا۔ امان جس کا برہان کی کال آئی ہوئی تھی، ایمان کو دھیرے سے بچے کو اپنے ساتھ لگائے سلانے کی کوشش کرتے دیکھ برہان سے کہہ گیا۔ ایمان نے بھی ایمان کی باتوں پر جیسے کان دھرے تھے، میرے بھائی تو ایسے کیوں کر رہا ہے؟ برہان جو فون کے دوسرے پر موجود تھا بہت دھیمے سے پروقار انداز میں بولتے ایمان کو کہا، میں کچھ نہیں کرتا، یہی میری غلطی ہے، میرا دل کہتا ہے تو مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، اگر تو کام میں بھی مصروف ہوتا تو آج یہاں نہیں تیرے پاس ہوتی، ضرور تم دونوں میں پھر سے جھگڑا ہوا ہے، اسی لیے آج یہاں اور تو وہاں ہے۔ امان سرسی سے نگاہ لیپ ٹاپ پر ڈالتے میل کھول گیا۔ ایمان اپنے بیٹے کے اوپر کمبل درست کرتے اماد کو دیکھ گئی، جس نے اب کے فون کو سپیکر پر ڈالا تھا، جو کہ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنا شروع ہوا تھا۔ تو خاموش کیوں ہو گیا؟ اماد جو لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے ساتھ ہی برہان کو خاموش دیکھ پھر سے مخاطب کر گیا، کچھ نہیں، بس کہیں کھونے لگا تھا، وہ دھیمے سے سرگوشی نما لہجے میں گویا ہوا۔ ایمان نے سننے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی برہان کے لفظ نہ سن سکی۔ کہاں کھونے لگا تھا؟ اماد اس کی سرد پڑی آواز اچھے سے جیسے سمجھا، چل میرے بھائی بعد میں بات ہوتی ہے، ابھی مجھے ضروری کام ہے۔ برہان جو عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں داخل ہو چکا تھا، اماد سے اجازت لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے ابھی تو کہتا ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے، اگلے ماہ تجھے یہاں میری پارٹی میں آنا ہے۔ اماد اتنا کہتے بنا برہان کی سنے فون کاٹ گیا۔ ایمان اپنی جگہ سے اٹھتے اماد کے قریب آتے بیٹھی، کیا کہہ رہے تھے برہان بھائی؟ ایمان اپنا دوپٹہ اچھے سے کندھے پر درست کرتے استداد کر گئی، کیا کہنا ہے اسے؟ خاموشی طاری کی ہوئی تھی، جب وہ آئے گا تبھی کھل کر بات ہوگی۔
مہد لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے مصروف سے انداز میں بولا، اور یہ لائٹس کیوں بند ہیں؟ سرحان جو گھر میں داخل ہوا تھا، لائٹس بند ایک مقابل کا چہرہ جیسے سپاٹ ہوا۔ مقابل نے فون کی ٹارچ آن کی تھی، تبھی میسج کی بیٹ ہوئی۔ سیدھے ٹیرس پر آنا۔ سرحان ہور کا میسج پر چونکا، جبکہ کوڈ میں جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا صوفے پر رکھتے مقابل سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ہور سرحان جو ٹیرس پر پہنچا ہی تھا، ہور کو پکار، جبکہ ساتھ ہی مقابل کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہوئی۔ سرحان کو ویلنٹائن ڈے والا دن یاد آیا تھا، تبھی مقابل کی نظر سامنے ہستی پر پڑی، سرحان کا، جسے ہور کو دیکھ منہ کھولا تھا۔ ہور جو پوری طرح نروس ہوئی کھڑی تھی، سرحان کو سامنے ہی کھڑے دیکھ دھڑکتے دل سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے مقابل کے راستہ ناپا۔ ہور اتنا نروس کیوں ہو رہی ہو؟ پہلی بار تھوڑی اس کو ایسے دیکھ رہی ہو۔ دل نے جیسے اس کو مضبوط کرنا چاہا، لیکن یہ سب کچھ پہلی بار ہی تو کر رہی ہوں۔ دل نے خوف سے خود کو دلیل پیش کی۔ ہور نروس اور کنفیوز تجھے نہیں ہونا، بلکہ تجھے مسٹر سرحان شاہ کو حیران کرنا ہے۔ اور جو اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے مقابل کے بالکل سامنے آتے کھڑی ہوئی تھی، خود کے چہرے پر فدا ہونے والی مسکراہٹ سجائے مقابل کے کھلے منہ کو دیکھ کالی آنکھوں سے جیسے سرحان کو ہوش میں لانا چاہا، مگر شاید سرحان اس پل ہوش میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ ویسے اس کو دیکھنے میں مگن رہا۔ اور چھوٹے سے 2 قدم لیتے مقابل کے مزید قریب ہوئی کہ یوں آہستہ سے ویسے ہی مقابل کی نظروں میں رکھتے گلے میں وہ بازو ڈالے، خود کو سرحان کے قریب تر کیا۔ سرحان جو ہور کو دیکھنے میں مصروف تھا، اچانک سے اس کے ایسے انداز پر سرحان کو لگا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ منہ تو بند کرو۔ وہ دھیرے سے مقابل کے قریب ہوتے کان میں سرگوشی کرتے کے عالم میں بولنا شروع ہوئی۔ انکل۔ سرحان جو اس کی خوشبو کو سانسوں میں بھرنے لگا تھا، اچانک سے انکل سن سارا خمار جیسے پل میں اترا۔ وہ ایک دم سے چہرے پر سختی سے جا گیا اور سرحان سے 2 قدم لیتے دوری ہوئی، جبکہ ساتھ ہی زندگی سے بھرپور مسکرائی۔ ہنس لو، کسی کو فرق نہیں پڑا۔ سرحان اس کی ہنسی کو دیکھ تھوڑے تیکھے لہجے میں کہا، یہ سب جس کے لیے کیا ہے وہ کہاں ہے؟ سرحان کا موڈ جیسے خراب ہوا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ہور نے فوراً سے ہنسی کو بریک لگائی تھی۔ برہان اور آیت، ایسے عالیشان سرپرائز تمہارا بھائی تمہارا جان ہی آیت کو دے سکتا ہے۔ آخر اس کی محبت لاجواب ہے، ایسے کوئی اور کسی سے محبت کرنے سے تو رہا۔ سرحان نے پورے طنزی انداز میں کہتے ہور کو جیسے چونکنے پر مجبور کیا۔ ویسے تو تم نے ٹھیک کہا، جو میرا جان آیت سے کرتا ہے وہ عشق کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ظاہری بات ہے۔ اس سے پہلے ہور کی بات مکمل ہوتی سرحان 2 ٹوک بولتے جانے کے لیے مڑا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس سے پہلے وہ وہاں سے جا پاتا، ہور نے تیزی سے مقابل کا ہاتھ پکڑتے خود کی طرف موڑا، جبکہ وہ محبت سے ایک بار پھر سے گلے میں بازو ڈالے مقابل کی سانسوں کو تیز کیا۔ ظاہری بات بولی ہے، جان بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر یہ سب جان نے نہیں کیا۔ مسٹر سرحان، آپ کی بیوی نے آپ کی محبت میں ویلنٹائن ڈے والا لمحے واپس سے دہرانے کی چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اور محبت سے چور لہجے میں دھیمے سے لفظوں کو لب پر لاتے مقابل کی سانسوں کو مہکا گئی۔ سرحان نے بے یقینی سے غور سے ہور کو دیکھا، جس کا چہرہ مسکراتے مقابل کو یقین کرنے کا کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا ایسے سرپرائز صرف تم ہی دے سکتے ہو؟ اور جس کا دل خود مشکل سے اظہار محبت کو روکے ہوئے تھا، اب کے خود کی دھڑکنوں کو قابو کرتے مقابل کو جیسے آئینے میں اتار گئی۔ کل کے لیے سوری۔ اور دھیرے سے مقابل کے کان میں ہوتے سرگوشی سے بھرے انداز میں بولی۔ سرحان جتنا حیران ہوتا کم تھا، وہ خاموش سا جیسے اس کے ہر عمل کو دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے میاں کو ایک دن باہر کا کھانا کھانے سے اتنی پرابلم ہو سکتی ہے کہ غصہ ناک پر ہی چڑھ جائے گا۔ اگر علم ہوتا تو خود سے تمہارے لیے کچھ بناتی، مگر افسوس کل کو واپس نہیں لا سکتی۔ اور جو بے حد سرحان کے ساتھ لگے مقابل کے کان میں سرگوشی سے دھیرے دھیرے بولتے کہہ رہی تھی۔ میاں والے لفظ پر مقابل کا چہرہ مسکرانے پر رخصا گئی۔ تم نے کہا تھا نا تمہیں مجھے ویلنٹائن ڈے پر کچھ کہنا تھا۔ اور نے مشکل سے یہ ذکر اٹھایا۔ تمہیں نہیں لگتا آج کی شام وہی ہے؟ اور سرحان کے ساتھ لگے اپنی سانسوں کی ہلچل کو کنٹرول کرتے خشک لبوں سے جیسے مقابل کو اپنی کیفیت بیان کر گئی۔ اور اپنی بات مکمل کرتے آہستہ سے سرحان سے دور ہونے کے لیے پیچھے ہوئی۔ سرحان اس کی مہک کو سانسوں میں بھرتے دل میں اتار رہا تھا۔ اچانک سے اس کو خود سے دور ہوتے دیکھ ہوشیاری سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کو مضبوط احساس میں قید کیا۔ کیسا اظہار ہے محبت؟ سرحان بھی اتنی جلدی کہاں ہور کو تنگ کیے بنا محبت کا اقرار کرنے والا تھا۔ وہی اظہار جو تم تب کرنا چاہتے تھے۔ ہور جو پہلے تو گھبراہ اٹھی تھی اچانک سے سرحان کے سار میں قید کرنے پر، لیکن سرحان کے ایسے سوال پر تیکھے لہجے میں فوراً سے اپنی فارم میں آتے بولی۔ دن گیا تو بات گئی۔ سرحان جو دل میں بہت خوش تھا، وہ اتنی بے چینی سے سننا چاہتی ہے، ایکٹنگ کرتے اس کو آنکھیں بڑی کرنے پر مجبور کیا۔ ایسے گھور کیوں رہی ہو؟ سرحان اس کو آنکھیں نکالتے دیکھ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لاتے مزید تپا گیا۔ یو نو واٹ، میں پاگل ہو گئی تھی۔ ہور نے ایک دم سے سرحان کا ساتھ توڑا تھا۔ جو آیت کی باتوں میں آتے تمہارے لیے سارا دن محنت کرتے کھانا بناتے پاگلوں کی طرح یہ ڈریس پہننے تیار ہو گئی۔
तुम वैसे ही ठीक रहते हो। और दांत चबाते सरहान को खा जाने वाले अंदाज में गिर आई। अच्छा सुनो, सरहान इसको कंट्रोल से बाहर जाते देख मुस्कुराते एक कदम लेते इसके करीब हुआ। मुझे कुछ नहीं सुनना। हूर ने मुकाबिल का हाथ खुद से दूर किया था। सुना तो सही। सरहान मोहब्बत से हूर को एक बार फिर से अपने सार में कैद कर गया। मुझे कुछ आई लव यू। इससे पहले हूर आगे कुछ बोलती, सरहान इसके कान में सरगोशी से भरे अंदाज में कहते, जुबान को ब्रेक लगा गया। आई रियली लव यू, यही इजहार था जो तुम्हें करना चाहता था और जानता हूँ अभी तुम्हें भी यही सुनना था। तो सुन लो मिसेस सरहान शाह, ये सरहान शाह तुम पर फिदा हो चुका है। फिदा भी ऐसा कि अगर तुम्हें ना देखूं तो लगता है सांस लेना भूल जाऊंगा। सरहान मोहब्बत से पाश अंदाज में बोलते हूर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैला गया। यह मोहब्बत मुझे तब से है जब से तुम इस दुनिया में आई हो। सरहान गंभीर लहजे में अपना जादू हूजा से हूर पर चला गया। सरहान ने अब के हूर के चेहरे को मोहब्बत से अपने हाथों में भरा था। हूर जो खोई नजरों से सरहान को तक रही थी, मुकाबिल के अचानक से ऐसे करीब आने पर धड़कते दिल से नजरों को इधर उधर घुमाया। बहुत छोटा था परी, जब मोहब्बत का मतलब भी नहीं जानता था, तब से तुम्हें पागलों की तरह चाहा है। तुम्हें खोने का डर मुझे किसी भी पल चैन से बैठने नहीं देता। जानती हो जब तुम करीब होती हो तो दिल की रफ्तार गाड़ी की स्पीड से ज्यादा तेज हो जाती है। सरहान के लफ्ज जैसे हूर के सरहान की बेपनाह मोहब्बत का बता गई। इस मोहब्बत ने तुम्हें बहुत तंग किया ना। हूर को अचानक से फैसल शाह के लफ्ज याद आए थे। मोहब्बत ने तंग नहीं किया, इंतजार बहुत करवाया तुम्हारा, लेकिन आज लगता है वो इंतजार खत्म हो गया है। सरहान मोहब्बत से जवाब देते हूर के माथे पर अपने लब रख गया और मुकाबिल का लम्स महसूस करते धड़कते दिल से आंखें बंद कर गई। सच में मैं ये शाम कभी नहीं भूलूंगा। सरहान ने अपने गमगीन अंदाज में बोलते हूर के बालों को कान के पीछे किया। ये शाम हम दोनों के लिए बहुत यादगार रहने वाली है। हूर भी दिल से मुस्कुराते सरहान को अपनी खुशी बता गई। खाना ठंडा हो जाएगा, चलो। हूर प्यार से सरहान के सार से निकलते मुकाबिल के हाथ को थामते टेबल की तरफ बढ़ी। एक मिनट, तुमने मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया। सरहान ने वैसे ही हूर के कदम रोके थे। हूर ने गौर से सरहान का चेहरा देखा। मैं पहले जवाब देने वाली थी। हूर हल्के से मुस्कुराते वापस से सरहान के गले में बाजू डाल गई। फिर मैंने सोचा। क्या सोचा? इससे पहले हूर की बात मुकम्मल होती, सरहान तेजी से दरमियान में ही पूछ गया। फिर वो धीरे से मोहब्बत भरे एहसास से मुकाबिल के करीब तर हुई। यूं के सरहान ने गौर से इसको देखा था। वो धीरे से करीब होते मुकाबिल के कान के करीब हुई और सरहान इसके अमल पर स्माइल पास कर गया। मैंने ये सोचा कि ये इजहार करना मुझ पर सूट नहीं करेगा, रहने देती हूँ, ऐसे तुम समझ जाओगे। और अपनी हंसी को बमुश्किल कंट्रोल करते सरहान को हैरान कर गई। आई होप तुम मुझे समझ सकते हो। और तेजी से बोलते वापस से टेबल की तरफ बढ़ी और फौरन से चेयर पर बैठी। क्या मतलब है कि सूट नहीं करेगा? सरहान हैरानगी से जाए इसके अंदाज में तेजी से चेयर पर बैठा। अच्छा बाबा, इजहार कर दूंगी, पहले तो मेरे हाथ का बना खाना तो खाओ। देखो मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया। वैसे आज मेरा दिल कर रहा है मैं इन सभी खवातीन को सलाम पेश करूं जो खाना बनाती हैं। मैंने तो मर मर कर ये खाना तैयार किया है। हूर ने प्लेट सरहान के सामने रखते साथ ही अपनी हालत बताई थी। सरहान हूर के लफ्ज सुन एक नज़र पूरे टेबल का जायजा ले गया, जबकि गौर से खाने को देखा। ये सच में तो उन्होंने अपने हाथों से बनाया। सरहान पास्ता थोड़ा सा प्लेट में डालते खाने को तैयार हुआ। जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। और सरहान को खुशी से देखते जल्दी से खाने का बोल गई। मुकाबिल ने जितनी मोहब्बत से पहला चम्मच खाया था, जबरदस्ती की मुस्कुराहट से जाते पास्ते को चबाया था। कैसा बना है? और सरहान का चेहरा देख जैसे कुछ समझी थी। लाजवाब, ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। सरहान पास्ते वाली प्लेट साइड पर रखते नई प्लेट लेते इसमें बिरयानी डालना शुरू हुआ, मगर बदकिस्मती से वो भी ऐसी लाजवाब थी कि अब के खांस से बिना ना रह सका। क्या हुआ, बहुत मिर्ची है? हूर ने फौरन से पानी का गिलास मुकाबिल को थमाया था। सरहान ने वह एक ही सांस में पिया था। तुम ये मीठा खाओ। हूर ने फौरन से खड़े होते केक काटते मुकाबिल की तरफ बढ़ाया। सरहान खामोश सा अपनी बीवी की मोहब्बत को देख फिलहाल के लिए कह सकता था। केक की पहली बाइट ही मुकाबिल की टिश्यू उठाते थूका था। हूर का हैरानगी से मुंह खुला था, जबकि कमर पर हाथ रखते सरहान को देखा जब बैठने से उठ खड़ा हुआ था। ये क्या किया तुमने? हूर बहुत तहम्मुल से बोली थी। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा खाना आज तो बनाया है, लेकिन अगले मेरी परी को बनाने की जरूरत नहीं। ये जिसका काम है इसको करने दो, तुम ऐसे ही ठीक हो। सरहान टिश्यू से मुंह साफ करते वही फेंक गया। हूर का हैरानगी से मुंह खुला। वो जितना हैरान होती कम था। आज उसने पहली बार खाना बनाया था और ऐसी तारीफ सुन दिल किया था सरहान का गला दबा दे। आज के बाद मैं रोज ही खाना बनाऊंगी और ये मेरा हुक्म सुन लो, जैसा भी बनाऊंगी वैसा ही खाना पड़ेगा। और तीखे अंदाज में बोलते अपनी फॉर्म में वापस आई। आगे हैरानगी से मुंह खोलने की बारी सरहान की थी। हूर, जानते हो कितनी मेहनत की थी मैंने? तुमने एक बार भी बोलने से पहले ना सोचा
मुझे कितना बुरा लगेगा। झूठी तारीफ भी तो कर सकते थे ना। और सरहान की बात काटते खा जाने वाली लहजे में भड़की। सरहान को जैसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ था। पर ये मेरी बात तो सुनो। और सरहान को वहीं छोड़ गई तो सरहान से पीछे ही लपका। मुझे कोई बात नहीं करनी। और जो सीढ़ियों से नीचे उतरी थी सामने से आयत को आते थे गुस्से से इसकी तरफ लपकी। माशाल्लाह। आयत हूर का रूप देख खुशी से बोल गई, यह है तुम्हारा शाह। मैंने सारा दिन मेहनत करते किचन में खाना तैयार किया और इसने 2 मिनट में मेरी मेहनत का बेकार बोलते मुझे किचन में अगली बार ना जाने से मना कर दिया। आज जब पहले तो कुछ समझ पाई थी, हूर के आखिर में बोली बात सुन काली स्याह आंखें बड़ी को मजीद बड़ा कर गई। परी। सरहान जो पीछे ही आ रहा था सामने ही आयत को देख खुद को स्पीड की ब्रेक लगाई। तभी जर घर में दाखिल हुआ था। सामने ही हूर को गौर से देखते अपने भाई को देखा। हमने तो सोचा था भी घर में ये लोग रूम में बंद हो चुके होंगे, लेकिन ये लोग तो लगता है कोई केस लिए हमारा ही इंतजार कर रहे थे। सर आयत के साथ आते ही खड़ा हुआ था, जबकि दिल में बड़बड़ाते आयत को एक नजर देखा, कोई इशारे से वजह पूछी। हूर। सरहान ने बाजू को पकड़ने की कोशिश की थी। मुझसे अब बिल्कुल भी बात मत करना। यू नो व्हाट, तुम जैसे इंसान बिना बीवी के ही खुश रह सकते हैं। शाह मुझे तुमसे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अंदाजा है वो सुबह से यहाँ तुम्हारे लिए अकेली बिना किसी की मदद लिए लगी हुई थी। इससे पहले हूर मजीद कुछ बड़ा करवर कहती आयत ने दरमियान में ही सरहान को मसनूई खफगी से गोया। शहजादी यार, तुम तो मुझे बोलने का मौका दो। सरहान अब के हूर को छोड़ आयत के सामने हुआ। सर की हंसी निकली थी, जबकि इसको अपने भाई का चेहरा देख बहुत प्यार भी आया था। शहजादी, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मुझसे बात करो, इस परी को बताओ। सरहान जो आयत की तरफ पूरी तरह मतवज्जो हुआ था, अचानक से हूर के कंधे पर पकड़ते खुद की तरफ मोड़ने पर हकलाते इसको देखा। आयत को भी हंसी आई थी, जबकि जल्दी से खुद की हंसी को छुपाया मुबादा कहीं इस बात पर ही तप ना जाए। 1 मिनट, तुम दोनों प्लीज आपस में ऐसे उलझो मत। आयत पूरी तरह संजीदा हुई। और पहले तुम मुझे बताओ, फिर शाह तुम्हारी बारी आएगी। सरहान जो दरमियान में ही बोलने लगा था, आयत ने तेजी से कहते सरहान को पीछे किया। और बोलना शुरू हुई थी। भाई। जर सरहान के करीब हुआ। भाई, इससे पहले आपकी बीवी आपकी इज्जत अफजाई आपकी बेस्ट फ्रेंड के सामने अच्छे से साफ कर दे। भाभी को आराम से रूम में ले जाएं और वहां जाकर बहस करें। जर बहुत अक्लमंद बनते सरहान को घूरने पर मजबूर कर गया। तो उसके सामने कोई मसला नहीं। हाँ, अलबत्ता तुम्हारा मसला जरूर है। चलो चुपचाप ऊपर का रास्ता नापो। सरहान जर को आंखें निकालते चबाते गोया हुआ तो जर मुंह बनाते हुक्म पर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मेरी बात भी तो सुनो। ये क्या बात हुई शहजादी? वो आराम से अपनी बात कहते चली गई। मेरी भी तो सुननी थी। सरहान हूर को अपनी बात मुकम्मल करते जाते देख ऊंची आवाज में बोलते आयत को पूछ गया। शाह, बात मैंने सुनी थी, ना कि हूर ने नहीं। चलो जल्दी से बताओ। आयत आराम से सोफे पर विराजमान हुई। क्या क्या बताऊं? जब उसने बताया कि खाना उसने खुद बनाया, बहुत खुश हुआ। सरहान भी बोलते बोलते साथ ही बैठा। लगा था कि लाजवाब खाना होगा, लेकिन अल्लाह माफ करे शहजादी, तुम खुद खाकर देख लो, तुम्हारे होश भी उड़ जाएंगे। पास्ता कच्चा, किचन भी नहीं पक्की। कितना इतना ही नहीं, जो पैन केक था अल्लाह सबसे ज्यादा जला हुआ, ऊपर से मीठा कम नमकीन ज्यादा। बस जैसे ही इसका पैन केक मेरे अंदर गया, मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई और मैंने बोल दिया। सरहान ने साफ साफ बताते अपने आस्तीन फोल्ड किए। आज जो सरहान की बातें सुन हैरानगी से मुस्कुराना शुरू हुई थी, इसको खामोश होते देख हंसी को ब्रेक लगाई। शाह, उसने पहली बार कोशिश की थी, चलो कुछ नहीं होता, अभी तुम इसको किसी तरह मना लेना। आयत मजीद बहस को लंबा करना नहीं चाहती थी, इसीलिए इतना ही कहते बात खत्म की। वो तुम बेफिक्र हो शहजादी, मैं इसको मना लूंगा। जानती हो, आज मैंने इसको अपने दिल की बात आराम से बता दी, लेकिन खुद बहुत चालाक है शहजादी। सरहान जिसका चेहरा खुशी से खिल उठा था, पूरी तरह आयत की तरफ मुतवज्जो हुआ। परी अब पहले की तरह मासूम कम, चालाक ज्यादा बन गई है। जानती हो, मेरे दिल की बात सुन ली, मगर अपने दिल की बात दिल में ही छुपा ली। सरहान ने खफगी की तरह मुंह फुलाया था। आयत के डिंपल गहरे हुए थे। वो भी बता देगी, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। वैसे उसने ये सब कुछ कह के तो बता दिया है कि वो किस कदर मोहब्बत करती है। आयत हल्के से मुस्कुराते सरहान को बताते साथ ही हमें उचका आ गई। शहजादी, कैसे बताऊं, जब मोहब्बत का इज़हार दोनों तरफ से होता है तो दिल को किस कदर सुकून मिलता है। उसने मेरे दिल का जवाब सुन तो लिया, दिल को खुशी महसूस करवा दी। वैसे ही चाहता हूँ इसके अल्फाज में मोहब्बत का इज़हार सुन मैं भी सुकून पा सकूँ। सरहान खोज हुआ था, धीमे से बोलते जैसे आयत को बुरहान की मोहब्बत याद करवा गया। साहिबा, तुम आंखें बंद करते मुझे जब भी याद करोगी, मैं तुम्हारी आंखें खोलने से पहले हाजिर होऊंगा। आज जो आंखें बंद किए, हाथ में फोन पकड़े जिस पर बुरहान का नंबर निकालते वो खड़ी थी। मुकाबिल बात पर बंद आंखें नमी से भरी खोल गई। कहाँ हो तुम? क्यों सामने नहीं आए? आयत की आंखों से मोती की मानित बरसात शुरू हुई।
وہ دن ب دن درد کی شدت محسوس کر رہی تھی. ایک طرف وہ سب کے سوالوں کے پریشان ہو چکی تھی تو دوسری طرف وہ خود بہت الجھ چکی تھی. وہ جتنا چاہتی برہان کے بارے میں نہ سوچے وہ اتنی ہی شدت سے اس کو یاد کرتی. محبت جیسے اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی. کیا غلطی تھی میری؟ خالی سے آنکھوں میں آنسو سجائے کھڑکی کے ساتھ لگے وہ بیٹھی جبکہ خود سے فون برہان کے گروپ میں سب کے ساتھ کھینچی گئی پکس کو دیکھنا شروع کیا. کیوں ایسے مجھے سزا دے رہے ہو؟ کیوں اس اذیت کو میرا مقدر بنا رہے ہو؟ آیت فون پر موجود برہان کی تصویر کو زوم کرتے بڑا کر گئی جس سے صرف اس کا مسکراتا چہرہ ہی وہ دیکھ سکے. آیت نفرت کبھی درمیان میں تھی ہی نہیں. محبت جیت گئی ہے. آیت کو ایک دم سے سرحان کے الفاظ یاد آئے. تبھی بھیگی پلکوں سے آنسو ٹوٹ فون کی اسکرین پر گرے. محبت کیوں جیت گئی؟ کیوں تو میری زندگی بن گئی؟ کیا شخص سچ کہتا تھا مجھے برہان سے محبت ہے؟ آیت کے آنسو شبنم کی بوندوں کی طرح گرتے اس کا رخسار تر کر گئے تھے. وہ خود سے ماننا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی نفرت برہان کی محبت جیت چکی ہے. مت سوچو آیت. وہ تیزی سے اٹھی تھی جبکہ فون کو ویسے ہی بند کرتے بیڈ کی طرف پھینکا. جب اس کو تمہارا احساس نہیں تو کیوں تو اتنا اس کے لیے تڑپ رہی ہو؟ بے دردی سے آنکھوں کو رگڑا تھا. لاہور. پری بھابھی ہور جو ابھی روم سے نکلی تھی زر کو اچانک سے نمودار ہوتے دیکھ پتیسی نکال بولتے ہاتھ دے سینے پر باندھتے کھڑی ہوئی. یوں نہیں جا رہی ہیں؟ وہ آرام سے اس کے انداز میں کھڑا ہوا تھا. نہیں کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہور بھی صبر مسکراہٹ سے جائے زر کے انداز میں پوچھ بول گئی. اچھا مت جائے مجھے کوئی فکر بھی نہیں پڑتا. میں تو یہ پوچھنے آیا تھا کہ پریشیا آج کل یونی کیوں نہیں آتی؟ کوئی نیوز ہے تو شیئر کریں. بس کام جب پڑتا ہے تبھی تمہیں میری یاد آتی ہے مطلبی انسان. وہ ناک سکیڑتے زر کی بات کرتے کاٹدار لہجے میں بولی. یار زر نے منہ بنایا تھا جبکہ ساتھ ہی لب بھیچے. پریشیا کچھ ٹھیک نہیں ہے بخار رہتا ہے اس کو اس لیے وہ نہیں آ رہی. ہور زر کا منہ بھولا دیکھ آرام سے بتاتے آگے بڑھی. لگا ہی تھا مجھے. زر ہور کو جاتے دیکھ پیچھے ہی بڑبڑاتے چلا. ویسے تم نے ابھی بھائی کو معاف نہیں کیا. زر ہور کے ساتھ سیڑھیوں کو عبور کرتے اگلا سوال استفار کر گیا. بالکل بھی ناراضگی ختم نہیں کروں گی. اور سپورٹ سی ہوتی زر کو حیران کر گئی. چھوڑو غصہ یار. جانتی ہو بھائی ایک ماہ کے لیے امریکہ جا رہے ہیں. زر جو اس کے ساتھ ہی چلتے لون تک آ پہنچا تھا. ہور کو سرحان کی جیسے انفارمیشن پاس کی. اچھے سے اندازہ ہے مجھے. اور جو گاڑی تک پہنچ چکی تھی واپس پلٹتے تھی کسی نگاہ ڈالتے شر کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے تم جانو یا تمہارا میاں جانے. ذرا آرام سے جواب دیتے سیدھا اپنی بائک کی طرف بڑھا. اکڑو نہ ہو تو منانے کی بجائے امریکہ کا دورہ کرنے کا سوچ لیا. اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے خود سے بڑبڑائی. یہ مایتی ہوتی ہے جب ظالم شوہر کو یہ پتا چل جائے کہ بیوی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے. اور کا جیسے خون جلا تھا. وہ غصے سے زر کے پیچھے ہی گاڑی گھر سے نکال اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی. ایک ماہ بعد صاحبات. فارغ ہو گئی تم؟ ایمان جو بچے کو واپس سے لٹاتے آیت کو جائے نماز اٹھاتے دیکھ گئی تھی. صوفے پر بوجھل آنکھیں سے جائے بیٹھی تاکہ کچھ پل کے لیے سکون سے بیٹھ سکے. تم بھی تہجد ادا کر لو. آیت جائے نماز ٹیبل پر رکھتے دوپٹے کی پن کھولے دوپٹے کو گلے میں ڈال ایک نظر فون کو دیکھ گئی. پڑھتی ہوں. ایمان نے سرسری سا دیکھتے جواب پاس کیا. آیت جو واٹس ایپ کھولے برہان کو آن لائن دیکھ گئی تھی ویسے ہی فون ہاتھ میں پکڑے ایمان کے ساتھ بیٹھی. ایمان جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی اس کے ساتھ بیٹھنے پر ٹیک ساتھ چھوڑ دیے. دل تو کر رہا ہے کال کر لو. ایمان آیت کو خاموشی سے فون کو دیکھتے دھیمے سے کہتی بالوں کی پونے سے نکال جڑا بنانا شروع ہوئی. اماد پارٹی کہاں رکھنے والا ہے؟ آیت سرداب بھرتے فون بند کرتے ٹیبل پر رکھ اپنے بالوں کو کھلا کیچر انگلی میں ڈالے سرسی سے ایمان کو دیکھ اپنا سوال پوچھ گئی. ساہیوال میں ہی ہوٹل بک کیا ہے. میں نے خود ہی یہ مشورہ دیا تھا. ایمان جواب دیتے اپنا دوپٹہ کھولے سر پر اوڑھ گئی. آیت سرسی صاحب بولتی اپنے روم میں جانے کے لیے اٹھی. آیت اس سے پہلے آیت روم میں جاتی ایمان نے آواز دیتے اس کو روکا. اگر برہان بھائی پارٹی میں آئے تو کیا تم ان کو معاف کر دو گی؟ ایمان جانتی تھی وہ مشکل وقت سے گزر رہی ہے اسی لیے بہت آرام سے ایک بار آیت کے دل کا حال جاننا چاہا. آیت جب ڈور کی طرف منہ کیے کھڑی تھی ایمان کا سوال سن ویسے ہی نظروں کو ایک بار پھر سے فون پر جمایا. اس نے تو ایک بار بھی میری طرف مڑ کر نہیں دیکھا. اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ اس کو اپنی کوئی غلطی نہیں لگتی. آیت جو فون کھولے ایک بار پھر سے واٹس ایپ کھولے اس کا نمبر دیکھ گئی تھی. آہستہ سے بولتے ایمان کو اپنی الجھن بتائی. ایمان صوفے سے اٹھی تھی. چلو باہر بالکنی میں آرام سے بات کرتے ہیں. ایمان روم کا ڈور کھولے آیت کو لیتے باہر گئی تھی. اب بتاؤ تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ ایمان آرام سے چیئر پہ بیٹھی تو آیت لمبا سانس کھینچتے سامنے والی چیئر پر براجمان ہوتے ٹیک لگا گئی. میں کیا چاہ سکتی ہوں؟ اس نے کچھ کہنے کا موقع ہی دیا نہیں. خود سے اتنے فاصلے درمیان میں کھڑے کر ڈالے. آیت آنکھیں مونتی درد سے بولی تھی. اکرم جو تہجد پڑھتے فارغ ہوئے تھے ایمان اور آیت کو بالکنی میں بیٹھے تھے وہیں چلے آئے تھے کہ آیت کے لفظ سن وہیں ڈور کے ساتھ لگے. آیت اگر وہ معافی نہیں مانگ رہے تو تم کیا خود سے معاف نہیں کر سکتی؟ میرا مطلب
معافی کی تو کوئی بات یہاں چل ہی نہیں رہی۔ آیت ایمان کی بات کاٹتے تیزی سے بولی، مت مانگے مجھ سے معافی، نہیں چاہیے اس کو کوئی معافی۔ آیت کی آواز اونچی ہوئی تھی، مجھے صرف وہ اتنا بتا دے، کیا اس کو اپنی محبت پر اتنا ہی یقین تھا؟ آیت کی آنکھیں نم ہوئی تھی، بہت کہتا تھا بے پناہ محبت کرتا ہے، کیا یہ محبت تھی؟ چھوٹی سی بات پر اتنا کچھ کر دیا کہ 4 ماہ کے فاصلے درمیان میں کھڑے کر گیا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ آواز بھی جیسے بھیگی۔ ایمان نے غور سے آیت کا چہرہ دیکھا، جبکہ ساتھ ہاتھوں کو دبایا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا آیت کہ تم نے ان سے کیا وعدہ توڑ دیا؟ ایمان نے دھیرے سے آیت کے گالوں کو صاف کیا تھا۔ آج جب میرپور سے واپس آئی تھی وہ برہان کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اس کو برہان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایمان نے نوٹ کیا تھا آیت بہت پریشان رہتی ہے، اسی لیے جب ایمان نے کافی زور ڈالتے آیت سے وجہ پوچھی تو آیت نے یہی بتایا کہ برہان اور اس کے درمیان بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے۔ جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ برہان سے کیا وعدہ توڑ دیا۔ میرے خیال سے آیت تمہارے پاس اچھا موقع آنے والا ہے، پارٹی میں 4 دن رہتے ہیں اور یہ تو طے ہے کہ برہان بھائی پارٹی میں لازمی آنے والے ہیں۔ یہ موقع ان سے آرام سے بات کرنے کا ہے، آرام سے تو ان سے بات کر کے اپنے مسئلے کو حل کر۔ ماں نے سمجھاتے جیسے مشورہ دیا، میں خود سے کیسے بات شروع کر سکتی ہوں؟ اس کو خود سے بھی تو مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آیت اپنی جگہ سے اٹھی تھی جبکہ درد سے بھرے کرب سے اپنے برہان کے درمیان میں ہونے والی چیزیں یاد کی تھیں۔ آیت تم اتنی کنفیوز کیوں ہو؟ مجھے تو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ آخر ایسی کون سی بات تمہیں پریشان کرتی ہے؟ ساری ساری رات تم جاگ کر گزار دیتی ہو، ایسا کیا تمہیں تنگ کر رہا ہے کہ چاہ کر بھی تم سکون محسوس نہیں کر پا رہی؟ کیا تکلیف ہے؟ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے تم کچھ چھپا رہی ہو؟ ایمان از سنجیدگی سے دریافت کر گئی۔ تکلیف ہی تو ہے۔ آیت ایک دم سے مڑی تھی جبکہ بھیگی پلکوں سے ایمان کو دیکھا۔ وہ میرا سب کچھ چھین کر بیٹھ گیا ہے ایمان، اس نے میرا سکون مجھ سے چھین لیا، یہاں درد ہوتی ہے مجھے۔ آیت تیزی سے ایمان کے سامنے نیچے بیٹھی تھی جبکہ درد سے خود کے دل پر ہاتھ رکھا۔ ایمان نے غور سے آیت کو دیکھا تھا۔ میں خود نہیں جانتی وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس نے مجھے قید کر لیا ہے، اپنی عشق کی انتہا میں مجھے باندھ دیا ہے۔ آیت جس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی درد سے ایمان کو اپنا حال بتایا۔ جانتی ہو مجھے غصہ کس بات کا ہے؟ آیت نے ایمان کے گود میں بڑے ہاتھ پکڑے تھے۔ اس نے مجھے بابا کے ساتھ کیسے بھیجا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ آخر اس نے یہ فیصلہ کرتے ہمارے درمیان اتنی دوریاں قائم کر دی۔ اس نے ایک بار بھی میرے سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بچپن میں بھی یہ ایسے ہی کرتا تھا، جس وجہ سے مجھے لگتا تھا یہ صرف نفرت کے قابل ہے، لیکن شاید میں پاگل تھی جو ہر چیز کو نفرت کا نام دے رہی تھی۔ آیت کی آواز جیسے اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، تبھی آنکھوں سے لاتعداد آنسو ایک ساتھ ایک رفتار سے گرے تھے۔ جانتی ہو آیت نے بے دردی سے گالوں کو رگڑا تھا۔ ایمان جتنا حیران ہوتی کم تھا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ محبت میری جان لے لے گی۔ اکرم کو لگا تھا جیسے انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر ڈالا ہو۔ وہ ناراض ہونا چاہتا تھا، ہو جاتا، بات نہ کرتا مجھ سے، لیکن ایسے خود سے دور۔ آیت ہچکیوں بھرے انداز میں مشکل سے کہہ پائی تھی، اتنا عشق کب سے کر بیٹھی ہو آیت؟ ایمان کی آنکھیں بھی آیت کو دیکھ نم ہوئی تھی۔ آیت نے بھیگی پلکیں اٹھائی تھی جبکہ سرسی سا ایمان کا چہرہ دیکھا، پتہ نہیں تب یہ کان سے نکلتے آیت کے اندر جیسے جذب ہوا، شاید تب سے جب سے سوچتی تھی نفرت ہے۔ آیت جواب دے رہی تھی یا خود سے جواب مانگ رہی تھی، وہ کچھ بھی سمجھانے کی جیسے قابل نہ تھی۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن سچ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے، کیوں مجھ سے دور جا رہا ہے؟ جانتی ہو دل ہی دل میں ایسے لگ رہا ہے جیسے مر رہی ہوں۔ وہ ایک بار تو بات کرتا، اپنی کہتا، تھوڑی سی میری سن لیتا، یا کیا ہو جاتا؟ اکرم کو جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، وہ مزید اپنی بیٹی کا درد سن نہیں سکتے تھے، اسی لیے دبے پاؤں ہی واپس گئے لاہور۔ چل ہور جلدی سے تیار ہو جا، تجھے آج زلیخا بیگم کی کلاس لگانی ہے۔ ہور جو چینجنگ روم میں نکلی تھی، جوکرز پہنتے تیزی سے دوپٹہ اٹھاتے مرفرل کی طرح گلے میں ڈالا۔ 5 بیگم ہور جو آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لینے میں محسوس ہوئی تھی، آئینے میں پیچھے پکڑے بیگ دیکھ تیزی سے پلٹی۔ اس کا مطلب مسٹر سرحان شاہ واپس آ گئے ہیں۔ ہور نے سوچ چہرہ بنایا۔ سرحان شاہ آ ہی نہیں گیا بلکہ اپنے سار میں بھی قید کر چکا ہے۔ سرحان اس کو نظروں میں رکھے ہوئے دبے پردے کے پیچھے سے نکلتے اس کو جگڑا۔ اور اچانک سے سرحان کے ایسے قریب آتے جگڑنے پر حیرانگی سے منہ کھول گئی۔ وہ واپس پلٹتے آئینے کی طرف مڑا، اب کچھ یوں تھا۔ اور سرحان کے سار میں قید تو مقابل کا چہرہ اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، وہ بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اور کا اس کا ایسے قریب آنا اچھا لگا تھا، جیسے اپنے ناراضگی ادائی قسم ساتھ مقابل کے سار کو توڑنا چاہا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ سرحان اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے سخت کرتے کان میں سرگوشی کرتے دریافت کر گیا۔ اور نے جواباً مقابل کو گھوری سے نوازا، ایم سوری۔ اب کے سرحان نے محبت سے پاش بولتے اور کے کان کی لوبوں کو چوما تھا۔ اور مقابل کے لمس کا احساس محسوس کرتے ہلکے سے کسمسائی تھی،
تبھی سرحان نے محبت سے حور کے بالوں کو کندھے سے اٹھاتے پیچھے کیا. جانتی ہو ان بیگز میں کیا لایا ہوں؟ اب کے مقابل نے آئینے میں سے ہی نظریں ملائی تھیں. امریکہ سے سیدھا میں دبئی گیا تھا، ایک میٹنگ تھی. میٹنگ سے فارغ ہوا تو سوچا تمہارے لیے کچھ شاپنگ کر لی جائے. بس تو ان بیگز میں تمہارے لیے سب کچھ لے آیا جو میرا دل چاہتا ہے کہ تم ایک بار پہنو. اس دن جو تم نے ڈریس پہنا تھا وہ اکثر لڑکیاں پارٹی میں پہنتی ہیں، لیکن جانتی ہو پری، اب کے سرحان نے اس کے کندھے سے چہرہ اٹھایا تھا. حور نے ایسے ہی مقابل کو آئینے میں سے ہی دیکھا تھا. میں چاہتا ہوں تم وہی پہنو جو میں چاہتا ہوں. یہ احساس لگانا میرا ناجائز تو نہیں ہے؟ وہ چہرے پر معصومیت طاری کرتے حور کا دل دھڑکا گیا. ایک بار سب کچھ دیکھنا ضرور، سرحان محبت سے کہتے. اب کے کندھے پر لب رکھتے حور کو کرنٹ لگا گیا. تبھی سرحان حور کو آزاد کرتے ٹیبل سے فون اٹھاتے عماد کی کال پک کر گیا. حور نے خوشی سے اس کو جاتے دیکھا تھا، جبکہ شرماتے آئینے سے خود کا لال چہرہ چمکتا چہرہ دیکھا ہاتھوں میں چھپایا. میرپور. تم ابھی تک گئے نہیں؟ بزرگ جو تسبیح کرنے میں مصروف تھے برہان کی آہٹ سن بند آنکھوں سے برہان سے دریافت کیا. آج میں نے سوچا فجر یہی پڑھ کر جاؤں. برہان قرآن پاک ان کے سامنے رکھتے ساتھ ہی براجمان ہوا. مجھے مزید اسلامی بکس مل سکتی ہیں؟ برہان کچھ دیر خاموشی طاری رکھتے دھیرے سے اسٹارٹ کر گیا. تمہیں مزید بکس پڑھنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. بزرگ نے اپنے آنکھیں کھولتے ہوئے برہان کا وجیہہ چہرہ دیکھا تھا جو کسی نور کی طرح چمکتا بزرگ کے سر پر ہاتھ پھیرنے پر مجبور کر گیا. لیکن میں مزید بکس پڑھنا چاہتا ہوں. برہان نے محبت سے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، جبکہ ساتھ ہی ان کے بازو کو دبانا شروع کیا. ضرور پڑھنا کتابیں، مگر ابھی ان سے بڑھ کر تمہیں اپنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ کو اپنے ان بندوں سے خاص محبت ہوتی ہے جو عبادت کے ساتھ اپنوں کے حقوق بھی پورا کرنا چاہتے ہیں. بزرگ برہان کی آنکھوں میں دیکھتے بولے تو برہان کے ماتھے پر 3 لائن حیرانگی سے ابھری. وہ جیسے کچھ ان کا اشارہ سمجھ چکا تھا. ابھی جاؤ اور نماز کی تیاری کرو. بزرگ نے واپس سے آنکھیں بند کی تو برہان ان کا حکم سن آرام سے اٹھتے باہر گیا. برہان نے سر پر ٹوپی اتار دی، جبکہ ساتھ ہی پاکٹ سے فون نکالتے آیت کا ان باکس اوپن کیا. تبھی فون بجا تھا. اکرم مامو. برہان نمبر دیکھ چونکا، جبکہ ساتھ ہی سوچ میں پڑا. اتنی رات کو کال، خیریت تو ہوگی نا؟ برہان کو جیسے ہی خیال آیا تیزی سے فون اٹھایا. السلام علیکم مامو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت. اتنی رات کو کال کی؟ برہان سلام کا جواب سنتے تیزی سے ایک ساتھ سبھی سوال پوچھ گیا. سب خیریت ہے نا؟ میں نے سنا تھا تم عماد کے بیٹے کا نام رکھنے والے ہو اور پرسوں کو آنے والے ہو. اکرم برہان کے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے اب کہ اپنے سوال پوچھ گئے. ہاں جی مامو انشاءاللہ. برہان نے اتنا بولتے جس سے آنے کی خبر کنفرم کی تھی. ٹھیک ہے، جب ساہیوال ہے تو مجھ سے مل کر جانا، مجھے بہت ضروری باتیں کرنی ہے تم سے. اکرم بہت آرام سے برہان کو بولتے گہری سوچ میں ڈال گئے. ساہیوال. ماشاءاللہ پارٹی تو لاجواب رکھی ہے. نعمان عماد کے گلے ملتے ساتھ ہی خوشی کا اظہار کیا. شکریہ دوست، بس یہ سب کچھ مان لوگوں نے ہی کروایا ہے. میں تو خود دیکھ کر حیران ہو گیا. ویسے عماد بی بی تجھ پر کم اور ایمان پر زیادہ گیا ہے. حسن جو بچے کو گود میں اٹھائے مردوں والے ہال میں داخل ہوا تھا، نعمان سے ہاتھ ملاتے ساتھ ہی عماد کو بول گیا. جانتا ہوں اچھے سے تم سب نے یہی کہنا ہے. عماد جانتا تھا وہ شرارت سے اس کو تنگ کرنے کے لیے بول رہا ہے. چل اب ہمیں بھی دے. زر حسن سے بچے کو پکڑتے فون نکال سیلفی لینا شروع ہوا تو عماد اس کے انداز کو دیکھ مسکرایا. بچے کا نام کیا سوچا ہے؟ شہریار عماد کے ساتھ سامنے ہوتے سوال پوچھ گیا. یہ تو برہان ہی بتائے گا. عماد نے صاحب گوئی سے سب کو آگاہ کیا. وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ ایان نے اگلا سوال کیا. میرپور سے نکل چکا ہے. عماد نے خوشی سے بتایا. چلو ایک گروپ پک ہو جائے. علی جو کیمرہ لیے گھوم رہا تھا سب کو اکٹھے دیکھ گروپ تصویر کا کہا. سنو. اس سے پہلے سرحان اپنے لیپ ٹاپ کو لیتے روم سے جاتا حور کے پکارنے پر لیپ ٹاپ واپس سے ٹیبل پر رکھتے چینجنگ روم کی طرف بڑھا. تم نے کل کچھ کہا تھا اسی لیے سوچا چلو تم پر تھوڑا سا رحم کر دیا جائے. حور کہاں سیدھے سیدھے سرحان کو خوش کر سکتی تھی. وہ اپنی طرح بات کو گھما کر بولنا شروع ہوئی. سرحان نے غور سے اس کو دیکھا تھا، جبکہ آرام سے سینے پر ہاتھ باندھے بات سنی شروع کی. میں یہ کچھ ڈریسز لائی تھی اپنے ساتھ، سوچا تھا ان میں سے کچھ پہنوں گی. ابھی چوز نہیں کر پا رہی کیا پہنوں. حور 3 ڈریس سرحان کے سامنے صوفے پر رکھے خاموش ہوئی. سرحان 2 قدم لیتے ڈریس کو اٹھاتے دیکھنا شروع ہوا تو حور کبرڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آرام سے کھڑی ہوئی. یہ والا. سرحان نے بلو کلر کی فائنل کرتے حور کی طرف بڑھائی تو حور نے جو فون پر برہان کو میسج کرتے پوچھ رہی تھی کہ کہاں تک پہنچ گئے فون بند کرتے سرحان سے ڈریس پکڑتے خود سے لگاتے آئینے میں دیکھا. ویسے ایک بات بتاؤ. سرحان ویسے ہی حور کے پیچھے کھڑے آئینے میں حور کا چہرہ دیکھتے بولا. تم تیار تو پارٹی کے لیے ہو رہی ہو تو ابھی تم نے مجھ پر کون سا احساس کر دیا. بولا تمہارے تیار ہونے سے مجھے کیا ملے. سرحان بھمے چکائے آنکھوں کے اشارے سے بھی آئینے سے کر گیا. حور نے چہرے پر اسمائل لاتے مقابل کو دیکھا تھا، جبکہ ساتھ ہی پلٹتے مقابل کے سامنے ہوئی. کچھ یوں کہ اب وہ دھیرے سے سرحان کے کندھے پر کونی سمیت بازو رکھتے خود کے مقابل کے قریب تر کیا.
माय डियर हबी, पार्टी में मैं कौन सा अकेली लड़की जाने वाली हूँ जो वहाँ मौजूद लोग सिर्फ मुझे ही देखेंगे। सारी बात है मैं तुम्हारे लिए तैयार होने वाली हूँ ताकि पार्टी में सब मेरी तारीफ कर सकें। वैसे सरहान शाह क्या बीवी है तुम्हारी? हूर ने खुद से अपनी तारीफ करते फर्जी कॉलर झाड़े। कोई ज़रूरत नहीं है। सरहान ने बिना लिहाज रखे खुद को बाजू खुद ही कंधे से झटका। अरे, हूर हैरानगी से मुंह खुला था जबकि वो दिल में मुस्कुराई थी। बात तो सुनते जाओ। हूर अपनी हंसी को कंट्रोल करते मुकाबिल को पुकार गई जो बिना सुने तेजी से रूम से निकला था। हूर शाह, कैसे इंसान से मोहब्बत कर बैठी हो? हूर ड्रेस को हाथ में लिए आईने में खुद को देख खुद से सवाल पूछ गई। क्या नाम रखा? आशी बच्चे को खुशी से पकड़ते साथ ही असद से नाम पूछ गई। मोहम्मद अमाद शाह। असद ईमान को करीब आते देख खुशी से बताते सबके चेहरे खुशी से भर गया। माशाल्लाह, इतना प्यारा नाम मोहम्मद। नाज बेगम भी हमीदा के हमरा आई थी जबकि मुस्कुराते ईमान के सर पर प्यार दिया। अल्लाह तुम्हारे बेटे को नेक रस्ते पर चलाने वाला, तुम माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। नाज बेगम ने दिल से दुआ दी तो सभी एक साथ आमीन कहा। क्या हुआ मोहम्मद? आशीष जिसने मोहम्मद को गोद में उठाया हुआ था उसने अचानक से रोने पर बच्चों की तरह मुंह बनाते इसको सहलाने की कोशिश की। आशी, मुझे ईमान आगे हुई थी क्योंकि वो जानती थी इसको भूख लग चुकी है। आखिर काफ़ी देर से वो मर्दों वाले हॉल में ही था। आयत, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? असद जो वापस जाने लगा था आयत को कोने में परेशानी से टहलते देख इस्तफार किया। असद, उस हॉल में क्या चल रहा है? आयत जो अपने ख्यालों में टहल रही थी अचानक से असद की आवाज़ सुन तेजी से मुतवज्जो होते अपना सवाल पूछ गए। कुछ खास नहीं, सब बस बातें करने में मसरूफ़ है। असद ने सरसी सा अंदाज अपनाया। बुरहान आ गया? आज शस्त्र पंच में शिकार होते आहिस्ता से आवाज़ में असद से दरियाफ्त कर गई। जाहिर बात है आज वो आया है तो बच्चे का नाम रखा गया है। वैसे बुरहान काफ़ी बदल गया है, शायद हमने काफ़ी अरसे बाद इसको देखा। असद हल्के फुल्के से स्माइल पास करते साथ ही आयत को जैसे बुरहान का हाल बयां कर गया। आयत, क्या सोच रही हो? ईमान आयत को खामोशी से कहीं गुम देख कंधे पर हिलाते इस्तदार कर गई। ईमान, अमाद को क्या ज़रूरत थी 2 हॉल बुक करवाने की? एक हॉल में भी तो फंक्शन हो सकता था ना। आज जो बुरहान के बारे में सोच रही थी ईमान को थोड़ा सा गुस्से से भड़कते देख अपना हाल बयान कर गई। ये सब अमाद ने नहीं, मान अयान लोगों ने किया है। वैसे भी अच्छा ही है। आयत, वहाँ कौन सा ख़ानदान के मर्द थे? बुरहान भाई के और अमाद के कुछ खास बिजनेस के दोस्त, इनके सभी बिजनेस पार्टनर्स लोग भी आए हैं। ईमान ने अच्छे से आयत को वजाहत पेश की तो आयत मुँह बनाते वहीं चेयर पर बैठी। आयत, मेरे ख्याल में तुम्हें मीरपुर वापस चले जाना चाहिए। निम्मी और सारा जो एक साथ आशी के हमरा आयत पर नाजिल हुई थी फट से बैठे मशवरा पेश किया। जबकि इनकी बात सुन आयत और ईमान ने हैरानगी से भवेज गए, जैसे आंखों से ही मतलब पूछा गया था। आयत, अभी ये आशी भाभी बुरहान ने मुलाकात करते आ रही हैं, बस इसीलिए तुम्हें ऐसे मशवरे से नवाज रही हैं। सारा आयत और ईमान का चेहरा देख जल्दी से बोलते आगा कर गई कि आशी से ऐसे क्यों कहा? तुम्हारी मुलाकात कैसे हो गई? आयत ने जैसे ही सारा के मुंह से सुना तेजी से आशी से पूछा। माशाल्लाह, बुरी नज़र से बचाए इतनी मोहब्बत। आशी तो आयत की जल्दबाजी पर हाथ उठाते आयत के ऊपर से वार गई। बुरहान हमारे हॉल में आया था तभी मुलाकात हुई। आशी मुस्कुराते आयत के गालों में मोहब्बत से खींचे बता गई। अभी कहाँ है? आयत ने अपने गालों को हाथ लगाते थोड़े गुस्से से अगला सवाल पूछा। मेरे ख्याल में वो अपने मामा लोगों से मिलने गया है। आशीष ने अंदाज़ा लगाते कहा। आयत बिना देर किए तेजी से कदम उठाते वहाँ से गई। हाय, वैसे कितनी जल्दी पड़ी है आयत को बुरहान से मिलने की? आशीष को जाते देख ईमान लोगों से बोली तो हल्के से मुस्कुराई। वैसे हूर, ये ड्रेस तो बहुत प्यारा है और तुम आज कोई हूर ही लग रही हो। क्या इरादा लेकर आई हो? हया शरारत से आंख दबाते हूर को तंग करने में सोच पूछ गई। हाय, क्या बताऊँ अपने दिल का? इरादे तो बहुत कुछ करने के लिए हैं लेकिन ये मौका ठीक नहीं। हूर ने भी ऐसे ही आ भरी जैसे वो सच में कुछ खास करने का सोच बैठी थी। तुम कुछ रोमांटिक? अनार जो दोनों साथ ही विराजमान हुई कहकर लगाते हूर और हया के मूड खराब कर गई। हया बोलती तो मैं मान लेती हूँ मगर हूर, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। अनार दोनों के मुंह बनते देख अपनी हंसी को ब्रेक लगाते चेहरे पर संजीदगी तारी करते बोली। अच्छा अनार बीबी, आप इतना यकीन से कैसे बोल सकती हैं कि मैं रोमांटिक कुछ नहीं कर सकती? हूर दांत चबाते मुट्ठी बीचते नॉर्मल लहजे में पूछ गई। यार, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें ज़्यादा कोई शौक नहीं है और वैसे भी हमारा डिपार्टमेंट जानता है कि तुम किस कदर ऐसे कामों से नफरत है। अनार गोक पीते शाने चुकाते जैसे हूर को याद करवा गई। ज़रूरी नहीं मैडम, इंसान बदल नहीं सकता, आजकल सब कुछ बदल जाता है तो जज्बात कैसे नहीं बदल सकते? हाय ने जवाब देना मुनासिब समझा था जबकि अनार ने उसकी बात से इत्फाक किया था। और बुरहान कहाँ है? और जो अनार को मजीद अच्छे से अपनी टोन में जवाब देने का सोच गई थी अचानक से आयत के आते पूछने पर बैठी खड़ी हुई थी। जान यहाँ आए हैं? उल्टा वो आयत से सवाल पूछ गई।
اگر وہ تمہیں ملے تو مجھے ضرور بتانا۔ آج سمجھ چکی تھی کہ ابھی حور کی ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے اتنا کہتے آگے بڑھی، جبکہ حور بھی فوراً سے فون نکالے برہان کو کال ملائی۔ یہ مشورہ تم اس کی بیوی کو بھی دے سکتی تھی۔ انار نے حور کو کال کرتے دیکھ کندھے پر ہلکے سے مارتے گویا ہوئی، کچھ باتیں تم نہیں سمجھ سکتی۔ انار نے آنکھ مارتے فون واپس سے کان پر لگاتے وہاں سے جانا بہتر سمجھا۔ یہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ آج جو تھک چکی تھی واش روم میں داخل ہوتے ڈور بند کرتے بہتی آنکھوں سے ڈور کے ساتھ لگتے نیچے زمین پر بیٹھی۔ آج جس کو لگا تھا وہ مل کر گئی برہان سے، اپنے ماما سے یہ سن برہان مردوں والے ہال میں چلا گیا۔ غصے سے واش روم میں داخل ہوتے رونا شروع ہوئی تھی۔ آج تو اتنی کیوں مر رہی ہے؟ آج جس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، دردی سے گالوں کو رگڑتے اٹھتے بیسن کی طرف بڑھی، زور سے پانی کے چھینٹے مارتے لال سرخ پڑتی کالی سیاہ آنکھوں کو ایک نظر آئینے میں دیکھ لمبا سانس بھرتے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ مہارانی صبا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حور جو آیت کو ہی ڈھونڈ رہی تھی اس کو آرام سے واش روم سے نکلتے دیکھ شانے چکاتے بولی، فنکشن ختم ہو گیا؟ آج اس کے سوال کو نظر انداز کرتے بھاری آواز میں بولی، تم رو رہی تھی؟ حور نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا جبکہ ساتھ ہی اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ نہیں تو میں تھک چکی ہوں۔ آیت نے نظریں چرائی تھی۔ ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، ویسے سب جانا شروع ہو چکے ہیں، باقی میں تو یہ بتانے آئی تھی کہ جان وہاں اس طرف چھوٹی امی حمیدہ بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ملنا ہے تو جا کر مل لو۔ ویسے بھی میں جان کو جان بوجھ کر وہاں اس طرف بٹھا کر آئی ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ رازداری سے سرگوشی میں کرتے آیت کے کان میں بتا گئی، آرام سے جان سے باتیں کرتے، دل کیا تو پیار کر لینا۔ اب کے بولتے شرارت سے آنکھ بھی دبائی، چلو پھر ملاقات ہوتی ہے۔ حور سرحان کی کال آتے دیکھ جلدی سے مسکراتے گلے مل بھاگی تو آیت نے اس کی راہگیری کی طرف دیکھا، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ آج جو ایک بار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں چلی آئی تھی، خالی بینچ پڑے دیکھ بڑبڑائی، لگتا ہے وہ چلا گیا۔ آیت کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی بھری۔ برہان؟ آج جو ویسے ہی کھڑی ہوئی تھی اپنے پیچھے برہان کا نام سن دل دھڑکتی دھڑکنوں کو تیز کر گئی۔ چل یار کہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، پہلے ہی بتا رہا ہوں تجھے ابھی نکلنے دینے والا نہیں۔ عماد برہان کو انگلی اٹھاتے صاف بتا گیا۔ اچھا میرے بھائی تو چل، میں بس آتا ہوں، یہ کال سن لو۔ برہان عماد کو فون کی طرف اشارہ کرتے دیکھ آگے بڑھا تھا۔ آج جو پردے کے پیچھے موجود تھی برہان کی بھاری آواز سن دھڑکتے دل سے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ ہیلو؟ برہان جو وہیں چلا آیا تھا کال پک کرتے نیلی آنکھوں کو اٹھاتے سامنے دیکھ گیا۔ تبھی دونوں کی نظریں ملی تھی۔ برہان کو جیسے سب کچھ تھما سا محسوس ہوا تھا، کانوں میں جیسے آواز سنی بند ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی فون لگاتے بنا پلکے جھپکائے آیت کو دیکھنا شروع ہوا۔ 4 ماہ 2 ہفتے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آیت کے قدم ویسے وہیں تھمے تھے، بھیگی پلکوں سے شبنم کی بوندوں گرتی بہتی گالوں سے دل کا راستہ اختیار کر گئیں۔ دونوں ہی جیسے ایک دوسرے کو جی بھر کر دیکھنا چاہتے تھے، دل ایک ساتھ زوروں سے دھڑکتے تھے۔ اتنا اجنبی لگ رہا ہے، ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے اس برہان شاہ کو میں جانتی تک نہیں۔ آج جس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سیدھے دل کے رستے پہ جذب ہو رہے تھے، برہان کو غور سے جی بھرتے دیکھ گئی۔ دونوں نے پلکیں جھپکانا نہیں چاہتے تھے۔ 8 سال پہلے والی وہ کالی رات میری بیٹی کا سب کچھ چھین کر لے گئی۔ جیسے ہی برہان کو اکرم کے الفاظ یاد آئے آنکھیں چپکاتے نظریں پھیری، نیلی آنکھوں میں ایک دم سے پانی کی نمی بھری تھی۔ دل نے چاہا تھا بھاگ کر آیت کو دل میں بھینچ لے۔ ہاں جیسے ہی ہوش بحال ہوئے کان پر لگے فون سے آواز بھی جیسے اپنے ہونے کا بتا گئی۔ برہان ویسے ہی فون کان سے لگائے بنا پیچھے دیکھے لمبے لمبے ڈھک بھرتے وہاں سے گیا۔ بات ہوئی برہان بھائی سے؟ ایمان جو دونوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھ گئی تھی، آیت کو سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ دھیرے سے بولتے استفار کر گئی۔ 4 ماہ نے ہمارے درمیان بہت گہرے فاصلے چھوڑ دیے ہیں، شاید دونوں کے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں۔ آج جو ابھی تک وہیں کھڑی ہوئی تھی ایمان کے پوچھنے پر الجھتے انداز میں بتا گئی، چلو کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے چاہا تو سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایمان نے ہلکے پھلکے انداز میں جیسے آیت کی تمہید باندھنی چاہی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ فاصلے اتنی جلدی ختم ہو پائیں گے۔ آیت نے سر دھاپ بھری تھی اور مان کو آتے دیکھ نقاب کرنا شروع کیا، چونکہ ان لوگوں نے گھر کے لیے نکلنا تھا۔ کیسے مزاج ہیں؟ اکرم برہان سے سلام دعا کرتے بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی ساتھ ہی براجمان ہوئے۔ الحمدللہ، آپ بتائیں؟ وہ پرکشش سے انداز میں بہت تحمل بھرے انداز میں گویا ہوا۔ اکرم نے غور سے برہان کا چہرہ دیکھا تھا جو لگ رہا الگ ہی کرن میں چمک رہا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ اکرم اپنے حال بیان کرتے ساتھ ہی اثر بات پر موضوع پر پہنچے۔ نہیں اسی بات کو جاننے کے لیے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں۔ برہان چہرے پر سنجیدگی سجائے آرام سے بولا تو اکرم نے غور سے برہان کی نیلی آنکھیں دیکھی۔ تم آیت کو لینے کیوں نہیں آئے؟ اکرم نے ویسے ہی غور سے دیکھتے برہان سے سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ برہان جو بہت آرام سے اکرم کو دیکھ رہا تھا ان کے سوال کو سن مقابل نے نظریں جھکائیں۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئے؟ اکرم اس کو خاموش دیکھ بھامے چکائے بھاری مگر دھیمے انداز میں استفار کر گئے۔
वो बुरहान ने सरसी से नजरें उठाते अकरम को देखा, जबकि अगले ही पल नजरें इधर उधर घुमाई। मैं चाहता था। मुकाबिल ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते जैसे अल्फाज जोड़ने की कोशिश की। दरअसल मामू, वो बोलते बोलते फिर से रुका, जबकि एक नज़र अकरम को देखते तेजी से बोलना शुरू किया। आज तो आपके साथ अपनी मर्जी से आई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ वक्त अकेले गुजारते वो सब कुछ भूल जाए जो कुछ हमारे दरमियान हुआ था। बुरहान का दिमाग जैसे पूरी तरह माफ हो चुका था, अगर फिर भी हिम्मत करते अच्छे से वजाहत पेश की। अकरम ने हंकार भरा था, जबकि सोफे की टेक छोड़ते थोड़ा सा आगे होते बैठा। अच्छा ख्याल था, लेकिन एक बात तुम्हें बताना चाहते हैं। आयत अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, हम इसको खुद अपनी मर्जी से यहाँ लाए थे। अकरम ने संजीदगी से बुरहान को देखते कहा। दूसरी बात, इससे पहले बुरहान कुछ बोलता या पूछता, अकरम ने मुकाबिल को चुप रहने का जैसे कहा। मेरे ख्याल से बहुत टाइम तुम दोनों ने एक दूसरे को सोचने के लिए दे दिया, या फिर ऐसे समझो गलती की तलाफी करने का। अपनी बीवी को वापस ले जाओ। वैसे भी उसे इल्म में कुछ भी नहीं है। अकरम ने बहुत आराम से ठहर ठहर कर लफ्ज़ को अदा करते बुरहान को हैरान किया था। क्या इल्म में नहीं है? बुरहान अकरम के खामोश होते तेजी से दरियाफ्त करना शुरू हुआ। यही कि मुझे तुम्हारे और इसके दरमियान में होने वाला सब कुछ पता है। और एक और बात, मैंने इसको झूठ बोला था कि तुमने इसको मेरे साथ कुछ दिनों के लिए भेजा था, वो अपनी माँ के पास रह ले। अकरम ने अच्छे से बुरहान के दिमाग में सब कुछ बिठाया। तो क्या आयत मेरे साथ जाना चाहती है? बुरहान जो अपनी सोच में पड़ा था वैसे ही बोलते जुबान पर लाया। मेरे ख्याल से ये सवाल तुम्हें अपनी बीवी से खुद करना चाहिए। अकरम ने भी आराम से जवाब पास किया। बुरहान फौरन से अलर्ट होते सोच से निकला। मामू, आपने मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दिया? बुरहान संजीदगी से बोलते अकरम से पूछ गया। बुरहान, जो कुछ उस रात वो तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के दरमियान का मामला है। हाँ, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे यकीन है जो गलती तुमने एक बार कर ली है वो दोबारा कभी नहीं होगी। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलवाता तो क्या तुम कभी भी आयत को लेने नहीं आते? अकरम, जिनको बुरहान का खुद से आना बुरा लगा था, दिल में उठता सवाल जुबान पर लाते बुरहान से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को छोड़ देते? कहीं ऐसा तो नहीं छोड़ने का फैसला? कैसी बातें कर रहे हैं आप मामू? इससे पहले अकरम की बात मुकम्मल होती, बुरहान हैरत से उठते खड़ा हुआ था। अकरम, जिसकी आंखों में नमी उतरी थी, दर्द से नजरें झुकाई। मामू, बेइंतहा चाहा है उसे। बुरहान तेजी से इनके कदमों में बैठा था, जबकि इनके ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों में दबाया। आप जानते नहीं, बचपन से आपकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, जब मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। आपने ऐसे सोच भी कैसे कि मैं इसको छोड़? बुरहान की ज़बान बोलते बोलते रुकी थी, जबकि दर्द से उनको देखते कहा। मामू, बुरहान शाह मर तो सकता है, लेकिन कभी भी आयत को तन्हा छोड़ नहीं सकता। मैं ज़रूर आता आयत को लेने, हाँ, बस मज़ीद वक्त शायद और लेता। शायद एक ही सूरत में आपकी बेटी को छोड़ सकता हूँ, जब इसकी मौत उसके सामने आते खड़ी हो जाएगी। तभी मुमकिन है कि बुरहान शाह आपकी बेटी को पीछा छोड़ दे। बुरहान ने इतना कहते अकरम को बुरहान को देखने पर मजबूर किया था। आज तो ऐसा सोचा है मामू, प्लीज़ कभी भी ऐसा ख्याल अपने दिमाग में और दिल में आने भी नहीं देना। बुरहान ने आपके कहते साथ ही इनकी आंखों से साफ किया था। बस फिर ठीक है, तुम आयत को अपने साथ ले जाओ। अकरम ने वैसे ही बुरहान को देखते जैसे हुक्म सुनाया था। आपको नहीं लगता मामू, मुझे आयत को मज़ीद टाइम देना चाहिए? मेरा मतलब है, मैं नहीं चाहता वो मुझसे डरे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर उसका मुझसे डरना, नफरत करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद यकीन करो मेरा, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ डराया नफरत कोई काम नहीं होता। अकरम ने अब के बुरहान के कंधे पर मजबूती से हाथ रखते इसको समझाया। मामू, जो कुछ माजी में हो चुका है, मोहब्बत नहीं, आज को नफरत ही मेरे लिए ठीक है। वैसे भी वो जिस कदर मुझसे नफरत है ना, इसको अब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बुरहान ने दर्द से सर आ भरा था। कभी कभी जो नजर आता है शाह, वो ज़रूरी नहीं वही सच हो, और वैसे भी ज़रूरी नहीं नफरत दुश्मनी वाली हो। कभी कभी नफरत के पीछे मोहब्बत भी छुपी होती है। अकरम ने हल्के से मुस्कुराते जैसे बुरहान को इशारा किया था। वो नासमझी से अकरम को देख गया। देखो शाह, दूर रहने से गलतियाँ खुद ब खुद ठीक नहीं हो जाती। गलती को या फिर दरमियान के फासले कम करने के लिए एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जितना तुम दोनों एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत थी, उतना तुम लोगों ने एक दूसरे को दे दिया है। अब मज़ीद फासले कम करने की ज़रूरत नहीं। दोनों एक दूसरे से बात करो और अपने दरमियान सब कुछ ठीक करो। अकरम ने बहुत आराम से बुरहान के दोनों कंधों पर हाथ रखते समझाया, तो बुरहान ने जवाब में सर हिलाया। ठीक है मामू। बुरहान ने मज़ीद बहस या टाइम मांगने के वाली बात ख़त्म किया। चलें फिर, मैं आता हूँ। अभी मैं अमाद की तरफ जा रहा हूँ, इसके शिकवे दूर करना बहुत ज़रूरी है। बुरहान उठते खड़ा हुआ तो अकरम भी मुस्कुराते खड़े होते इसके गले मिले। माशाल्लाह ब्यूटीफुल। बुरहान जो अकरम से इजाज़त लेते सीढ़ियों से नीचे आया था, सामने ही शबाना यानी कि अपनी खाला को घर में दाखिल होते देख बोला, बुरहान, तुम कब यहाँ आए? शबाना भी खुशी से हैरान होती चादर उतारते बुरहान की तरफ लपकी। अभी मान इन लोगों को उतार कर गया था, बस देखे मैं यहाँ चला आया ताकि अकरम मामू से मुलाकात कर सकूँ और कुछ ज़रूरी।
برہان جو شبانہ کے گلے لگا چکا تھا، گلے ملتے ساتھ ہی بولتے بولتے برہان کو بریک لگی، چونکہ وہ پیچھے ہی نقاب میں آیت کو دیکھ گیا تھا۔ کیا ضروری؟ شبانہ برہان سے الگ ہوتے ساتھ ہی وجہ پوچھ گئی۔ بتاؤ بیوٹیفل، اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہے؟ پہلے کوئی چائے تو پلا دے۔ برہان ہلکے پھلکے انداز میں بولتے شبانہ کو ساتھ لگاتے صوفے پر براجمان ہوا۔ آج جو پن نکالتے نقاب ہٹا گئی تھی، برہان کے گھر پر دیکھ حیران ہوتی، چھوٹے چھوٹے قدم لیتے آگے بڑھی۔ آج جلدی سے بیٹا جا برہان کے لیے چائے بنا کر لا۔ آج جو سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنی ماں کا حکم سنتے ویسے ہی کچن کی طرف بڑھی۔ چل ابھی بتا جلدی سے۔ شبانہ بیگم نے واپس سے برہان کو خود کی طرف متوجہ کروایا، جو آیت کو دیکھنا شروع ہو چکا تھا۔ ہاں تو میں یہ کہنے والا تھا، ماشاءاللہ سے کافی آپ سب سے آیت کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیا ہے، اب بس میں مزید اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ نہیں سکتا۔ برہان اونچی آواز میں بولتے آیت کو خود کو دیکھنے پر مجبور کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کر گیا۔ آیت جو اچھے سے سن چکی تھی، بنا پلٹے ہی مصروف سے چائے بنانے میں لگی۔ اتنی جلدی کیا ہے برہان بھائی؟ ارم جو عائشہ کے ساتھ وہیں برہان کے پاس بیٹھی تھی، برہان کی بات سن تیزی سے بولتے منہ بنا گئی۔ اب پلیز 2 ماہ اور آیت آپی کو یہاں چھوڑ دیں۔ اب کیا عائشہ بولی تھی؟ برہان نے حیرانگی سے آنکھیں بڑی کی، جبکہ شبانہ نے بھی تھوڑے غصے سے اپنی بیٹی کو گھورا۔ ایک رستہ ہے آیت کو یہاں چھوڑنے کا، ابھی یہ بتاؤ کیا بتاؤں یا نہیں؟ برہان عائشہ کی گال کو کھینچتے ہلکے سے مسکراتے حل بتانے کا کہہ گیا۔ جلدی سے بتائیں۔ عائشہ اور ارم ایک ساتھ بولی تھی۔ آیت اگر خود بولے وہ یہاں رہنا چاہتی ہے تو ہو سکتا ہے میں اس کو یہاں چھوڑ دوں۔ برہان نے کچن میں سامنے ہی آیت کی پیٹ کو دیکھتے اونچی آواز میں کہا۔ آیت جو مگ میں چائے ڈالنے لگی تھی، مقابل کے الفاظ سن ہوا میں ہاتھ روکے گئی۔ کیا یہ مجھ سے کچھ سننا چاہتا ہے؟ آیت کو آنکھوں میں غصہ بھرا تھا، جبکہ تیزی سے مگ میں چائے ڈالتے پلیٹ میں رکھی، خود کو نارمل کرتے پلٹی تھی۔ آیت آپی آپ پلیز برہان بھائی کو بول دینا۔ عائشہ بھاگتے آیت کے سر پر نازل ہوئی۔ اچھا کیا برہان بھائی جو آپ آ گئے۔ ادھیان جو فون پر گیم کھیل رہا تھا، برہان اور عائشہ لوگوں کی باتیں سن فون بند کرتے برہان کے قریب ہوتے بیٹھا۔ آپ آیت آپی کو اپنے ساتھ لے ہی جائیں، خدا کی قسم ان دونوں میری آپی کا برا حال کر رکھا ہے۔ جب دیکھو ان کا سر کھاتی رہتی ہیں، ان کو ہر روز مجبور کرتی ہیں کہ مان بھائی کو کہیے ہمیں شاپنگ پر لے جائے۔ یہ مطلبی بہنیں ہیں۔ ادھیان نے ایک ہی سانس میں بولتے برہان کو حیران کیا تھا، جبکہ ساتھ ہی ارم اور عائشہ کی زبان چڑھائی۔ ابھی بتاتی ہوں۔ عائشہ کچن سے نکلتے سیدھے ادھیان کو مارنے کے لیے بھاگی، ارم بھی دونوں کے پیچھے بھاگی تھی۔ یہ بچے بھی نا۔ شبانہ ہلکے سے مسکراتی برہان کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ چائے ایک دم سے برہان کے سامنے جھٹکے ٹپ سے چائے ٹیبل پر رکھ بنا دیکھے پلٹی۔ آیت برہان جس کی نظریں تھم سے چکی تھی، آیت کو اتنی جلدی سے دیکھ تیزی سے پکار قدم روک گیا۔ تیار ہو جاؤ، ہم شام کو میرپور کے لیے نکلنے والے ہیں۔ برہان نیلی آنکھوں کو اٹھاتے جیسے اس کے پلٹنے کا منتظر ہوا۔ آئی جس کی سانسیں اپنا نام مقابل کے لبوں سے سن تھم چکی تھی، دھڑکتے دل سے قدم اٹھاتے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ میرپور؟ ہاں جی ماما، بس ابھی پہنچے ہیں۔ آیت جو گاڑی سے نکلتے گھر میں داخل ہوئی تھی، اپنی ماما کا فون پک کرتے کان سے لگاتے چلتے سیدھے سیڑھیوں کا عبور کیا۔ چلیں پھر صبح بات ہوتی ہے، آپ سو جائیں۔ آیت روم میں پہنچتے لائٹس آن کرتے خدا حافظ کرتے فون ٹیبل پر رکھ گئی۔ آیت پن نکالتے غور سے روم کو دیکھ گئی، جبکہ تبھی اس کو وہ رات یاد آئی تھی۔ درد سے آنکھیں بیچی، جبکہ ایک لمبا سا سرد آہ بھرتے سانس کھینچا۔ وہ بالکل بھی وہ رات یاد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ روم اتنا الگ کیوں لگ رہا ہے؟ آج دیواروں کا کلر دیکھ، بیڈ کی سیٹیں پردوں کو دیکھ الجھی۔ آج شاید کافی ٹائم بعد آئی ہے، اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ آج نے خود کی سوچ کو جھٹکتے خود سے بڑبڑایا، یہ برہان اتنی صبح کہاں غائب ہو گیا؟ آج جو فجر کی نماز کے لیے اٹھی تھی، نماز سے فارغ ہوتے روم کو خالی دیکھ نماز اکٹھا کرتے روم سے نکلی۔ یہ گھر کتنا بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ ضرور گھر کی سیٹنگ کی گئی ہے، سب دیواروں کے کلرز نئے ہیں۔ آج جو سیڑھیوں سے نیچے اتر لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی، اچھے سے جائزہ لیتے سمجھی۔ سلام بی بی سرکار۔ آیت جو صوفوں کو دیکھتے کھڑکی کے پردے دیکھنے میں مصروف ہوئی تھی، اچانک سے آواز سن ڈرتے پلٹی۔ وعلیکم السلام۔ آج نیچے سے اوپر تک سامنے کھڑی عورت کو دیکھتے دھیرے سے بولی، بی بی ناشتہ آپ کے لیے لگا دیں؟ مجھے بتا دیں، میں ویسا ہی ناشتہ بنا دوں گی۔ آپ کون؟ آیت اس کے پوچھے گئے سوال کو رد کرتے اپنا سوال پوچھ گئی۔ بی بی جی، میں یہاں کھانا بنانے آتی ہوں، 2 ماہ ہو گئے ہیں مجھے یہاں کھانا بناتے ہوئے، لیکن یہاں تو سب پہلے باہر کے شیف ہوتے تھے، وہ سب کہاں گئے؟ آیت کو حیرانگی ہوئی تھی۔ بی بی مجھے اتنا تو نہیں پتا، لیکن جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہم نے تو کسی مرد کو کھانا بناتے نہیں دیکھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آیت اس کے بات سنتے ساتھ ہی نام پوچھ گئی۔ میرا نام شمائلہ ہے، اب بتا دے کیا بناؤں آپ کے لیے؟ وہ اپنا نام بتاتے ساتھ ہی ناشتے کا پوچھ گئی۔ ابھی مجھے بھوک نہیں۔ آیت اتنا بولتے واپس سے سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔